رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔ رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔ غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے۔ رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے، اللہ سے محبت رکھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، اللہ سے محبت رکھنے سے، دنیا بھی ملے گی جنت بھی، یہ بات بتانے آیا ہے۔ غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے۔ رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔ رکھ دل میں محبت عقبہ سے، بے رغبت ہو جا دنیا سے۔ رکھ دل میں محبت عقبہ سے، بے رغبت ہو جا دنیا سے۔ جو دل میں بسی ہے برسوں سے، وہ حرص مٹانے آیا ہے۔ رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔ خلوت میں آہوزاری کر، لوگوں کی بھی غم خواری کر۔ خلوت میں آہوزاری کر، لوگوں کی بھی غم خواری کر۔ ان سب سے رب راضی ہوگا، یہ سب سمجھانے آیا ہے۔ غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے۔ راتوں میں شب بیداری کر، مرنے کی بھی تیاری کر۔ راتوں میں شب بیداری کر، مرنے کی بھی تیاری کر۔ توبہ کر سارے گناہوں سے، توبہ کروانے آیا ہے۔ رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔
رکھ سجدے میں سر رونا ہے، اس رمضان کو نہیں کھونا ہے، رکھ سجدے میں سر رونا ہے، اس رمضان کو نہیں کھونا ہے، کر صوم و صلاۃ کی پابندی انور کو بتانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے، رمضان جگانے آیا ہے، رحمان سے ملانے آیا ہے۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ حضرات رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ہی دلسوز انداز میں اشعار سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بھر دے، اور رمضان کا حق المقدور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ کلمات استقبال پیش کرنے سے پہلے کچھ اہم اعلانات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان میں مولانا تشریف فرما ہے، آپ رمضان المبارک کے تعلق سے یعنی چاند کے مسئلے سے لے کر کے عید الفطر کے مسائل تک انشاءاللہ مولانا بیان فرمائیں گے، تو لہذا تمام مرد حضرات سے اور اسی طرح تمام خواتین سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح مولانا جو ہے یعنی رمضان کے شرائط یا روزے کے فضائل یا روزے کے شرائط، واجبات، مستحبات، سنن، مبطلات جیسے بھی ذکر فرمائیں گے، آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں خواتین سے 4 سوالات کیے جائیں گے، اور جو بھی سوال کا جواب دیں گے ان کو انعام سے نوازا جائے گا، اور اسی طرح مرد حضرات سے بھی جو ہے مولانا جو کچھ یعنی خطاب کریں گے انہی میں سے جو 4 سوالات کیے جائیں گے، تو جو بھی سوال کا جواب دے گا ان کو بھی جو ہے انعام سے نوازا جائے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کا خطاب ختم ہونے کے بعد آپ کے جو بھی اشکالات ہیں، جو بھی سوالات ہیں، اس کو بھی آپ اپنے پرسنل موبائل میں نوٹ کر کے رکھیں، اور ہمارے والنٹر جو آپ کے پاس پہنچیں گے تو انشاءاللہ جو آپ ان کے ذریعے سے جو ہے آپ مولانا سے سوال کر سکتے ہیں، اور مولانا جو ہے آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ پھر دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ صفائی، جس طرح سے ہم آتے وقت اس حال کو صاف ستھرا منظم پوری تیاری کے ساتھ جس طرح سے ہم نے اس جگہ کو حاصل کیا، ہم یہاں سے رخصت ہوتے وقت اس کو بالکل صاف ستھرا اور نظافت کا خیال کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ اور ادباً گزارش ہے، جیسے کہ یہاں کے امور اور قوانین کچھ ضوابط ہیں کہ حال کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز لانا منع ہے، ورنہ ہم آپ کی خدمت میں ہمارے والنٹرز موجود ہیں، آپ کو پانی بھی پلا سکتے ہیں، آپ کی مکمل جو ہے آپ کی خاطر تواضع کر سکتے ہیں، مگر کچھ اصولاً جو ہے اندر لے کر کے نہیں آ سکتے۔ یہ کچھ باتیں ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں کچھ استقبال یا کلمات پیش کر کے پھر شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس عظیم مقصد کے خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں، رمضان المبارک کا استقبال کس طرح سے کریں، رمضان المبارک کی تیاری کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ وہ عظیم مہینہ جو سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، جس میں رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا اور اسی طرح سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، اور
یہ وہ عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، یعنی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سارے اعمال کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی نسبت کو اپنی طرف جوڑ لیا اور کہا کہ روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں۔ یقیناً ہم ایسے عظیم شان مہمان یعنی رمضان المبارک کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جس کی نمازیں یعنی ساری رات عبادت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس عظیم رات جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں کہ اس عظیم رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے۔ الغرض ہم ایک عظیم مہینے جو سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، ہم اس کے استقبال میں ہم رمضان کے احکام و مسائل کو سنیں اور ذہنی طور پر جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور رمضان المبارک کا کما حق ہو اس ماہ آنے والے مہمان رمضان المبارک میں جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آج کے ہمارے جو عظیم مہمان ہیں، عظیم المرتبت، لائق صد احترام، فضیلت الشیخ مولانا عبد الباسط عبد الخالق عمری حفظہ اللہ کو ہر شخص اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور پھر بھی ادباً و احتراماً صرف 2-4 کلمے کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور شیخ محترم کی تواضع، عاجزی و انکساری کی وجہ سے انہوں نے مجھے سختی سے روکا کہ میرے تعلق سے کچھ نہ کہیں، مگر جو اصول اور ضوابط ہیں، جو پروگرام چلانے کے جو طریقے ہیں، تو اس رسم کے مطابق مولانا کے تعلق سے صرف 2-4 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ تقریباً 30 سال سے زائد دوحہ قطر کی زمین پر دین کی خدمت میں آپ مصروف ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی عظیم پہچان یہ ہے کہ ریڈیو قطر اردو سروس پر جیسا کہ آپ لوگ عرصے دراز سے سماعت کر رہے تھے، آپ جو ہے عرصے دراز سے جو ہے آپ ریڈیو قطر اردو سروس پر دینی پروگرام نشر ہو رہے تھے، اور آپ کے لوگوں کے سوالات اور آپ کے مطمئن بخش جوابات ایسے جوابات جو ہر شخص کو جو ہے پرسکون کر دے، یہ آپ کی عظیم پہچان ہے۔ میں اس سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ شیخ محترم کے کہنے کے مطابق میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے دوبارہ کہ اپنے موبائل کو سائلنٹ کر کے رکھیں، اور شیخ محترم جس طرح سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو فضائل ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، احکام ہیں، سنن مبطلات جیسے بھی ذکر کریں گے آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں جو ہے آپ سے سوالات کیے جائیں گے، جواب دینے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی بچے بھی ہیں تو آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے، جہاں ہمارے وہاں بڑے مولانا ہیں جو بچوں کے لیے جو بہت ہی منظم انداز میں جو پروگرام منعقد کیے ہیں، تمام بچوں کو وہاں پہنچائے، جبکہ بچوں کو یہاں سے زیادہ وہاں مفید ہے، لہذا آپ تمام اس کا خیال رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں جو ہے میں فضیلت الشیخ مولانا عبد الباسط عبد الخالق عمری حفظہ اللہ سے مؤدبانہ عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے استقبال رمضان کے موضوع پر یعنی رمضان کے احکام و مسائل کے موضوع پر جو ہے لب کشائی فرمائیں گے۔ فلیتفضل مشکورا۔ والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ یہاں پر اللہ کی رضامندی کے لیے حاضر ہوں اور جمع ہوں
اور وہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے توسط سے ہم تک قرآن پہنچا، حدیث پہنچی، اس نبی پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ دو کام ہم شروع میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہے، شیخ محترم سے حافظ مولانا قاری محبوب صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وقت آپ کتنا دینے والے ہیں بتا دیں؟ آپ مکمل مسائل بیان کا وقت کی تحدید نہیں، ایسا نہیں، احتیاطاً جو ہے۔ جی ایک بات تو یہ ہوگا 10 بجے تک، 10 بجے تک یا پونے 10 تک جی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور دوسری بات جو ہے، میرے ساتھ آمنے سامنے قریب ماشاءاللہ بہت ہی معزز شخصیات موجود ہیں، تو ان میں جو ہے جمعیت ابنائے قدیم عمرآباد شاخ خطر کے ذمہ داران شیخ مولانا میرے استاد محمد الحفیظ مانوی عمر حفظ اللہ اور مولانا قاری حافظ عبدالشکور صاحب اور شیخ شیخ استاد محترم نور اللہ صاحب اور آپ تمام علماء کرام، میرے محترم اور معزز برادران، بھائی اور بہنیں اور عزیز بچے بچیاں ماشاءاللہ، تو یہاں پر ہم لوگ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس پر تھوڑی توجہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ محترم نے آپ لوگوں کے سامنے بات پیش کی کہ ماہ رمضان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں اور اپنے اندر ایک جذبہ لے کے جائیں کہ ہم لوگ اس رمضان کو خالی جانے نہیں دیں گے، کچھ نہ کچھ کمائیں گے، اپنے اندر علمی اور عملی اور نیکیوں میں ترقی اور اضافہ لے آئیں گے۔ یہ ہو گئی ایک ابتدائی بات۔ دوسری بات، ویسے شیخ محترم چاہتے تو ہمارے سامنے جو ہے ماشاءاللہ علماء کی اور معلمین، ائمہ و خطباء، معلمین، محفظین، مدرسین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ لگتا ہے شیخ صاحب کے میرے خیال میں کہ غزوہ بدر کے صحابہ 313 اتنے تو علماء ہوں گے شیخ کے پاس، لیکن شیخ محترم نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور یہاں پر حاضر ہونے کا جو اہم مقصد ہے ایک ہی ہے، وہ ہے اخلاص نیت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا۔ اور اخلاص اس اعتبار سے کہ ہم یہاں پہ حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے، اللہ و رسول کی باتیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو علم حاصل ہوگا، اور جو معلومات ہم یہاں پہ سیکھیں گے ان کو غور سے سنیں گے، یاد رکھیں گے، عمل کریں گے، اور جو حضرات ان معلومات سے محروم ہیں ان لوگوں تک یہ میسیج پہنچائیں گے کہ تم لوگ بھی اس پر عمل کرو۔ تو یہ جو کچھ محنت ہے، کوشش ہے، جو ہمارے جو جمعیت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ماشاءاللہ، تو مجھے وہ آیت یاد آتی ہے قرآن مجید سورۃ الشعراء نمبر 3 میں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی آپ اتنے بے چین ہیں کہ لوگوں کو ایمان میں لانے کے لیے کہ لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے۔ تو جو جدوجہد اور محنت جو ذمہ دار حضرات نے کی ہے، میسیجز بھیجے ہیں، اس میسیج کو عام کیا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہو کر استفادہ کریں، تو بے چین ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ حاضر ہو، ان کی اصلاح ہو، اور اصلاح ہو کر ان میں نیکی آئے، تقوی آئے، بھلائی آئے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ بندے بن سکے۔ اب ان باتوں کے علاوہ ہم اس پروگرام کو ایک روزگار پروگرام کے بجائے ایک دوستانہ پروگرام کے طور پہ چلائیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے ایک مقرر اور سامع ایسا نہ ہو، بلکہ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں سنیں گے، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ باتیں آپ مجھے بتائیں گے، تو اس طریقے سے ہم اس پروگرام کو چلانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان کو ہمیں اور آپ کو معزز بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اس کے بعد اتنا اونچا مقام دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم جن کی پیٹ میں ہم لوگ تھے، اس آدم ہمارے والد کے سامنے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ یہ اونچا مقام انسان کا ہے۔
تو یہ اہم بات ہو گئی. اب یہ جو اونچا مقام ہمیں ملا ہے اس مقام تک ہم پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. ہوا سماکم المسلمین ان الدین عند اللہ اسلام. اس کے بعد دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کو رکھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ان عبادات کو اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام کے طور پر مقرر کیا. الا یعلم من خلق, جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اس رب کو معلوم ہے کہ ان انسانوں کو, ان مسلمانوں کو وہ مقام تک, اس مقام تک پہنچانا کہ جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا, اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے وہی اعمال, وہی ارکان مناسب ہیں, ضروری ہیں, جن کے ذریعے یہ انسان وہ مقام کو, اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یہ اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ارکان اسلام کو پسند کیا اور مقرر کیا. ان ارکان اسلام کا ذکر ہمیں یہاں پہ ملتا ہے جو حدیث بخاری اور مسلم میں حدیث جبریل کے نام سے جو ہے وہ وارد ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا, اخبرنی عن الاسلام, آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے. تو نبی کریم نے جو جواب دیا, الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو یہاں پر دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں, ان 5 ارکان میں یہاں پر چوتھا رکن صوم رمضان, اس کا ذکر آیا. تو یہ بات واضح ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اونچا مقام عطا کرنے کے لیے جو ہے صوم رمضان کو بھی ارکان اسلام میں شامل کیا, ان کو ہمارے عبادات میں اور ارکان میں, فرائض میں شامل کیا. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے بات کہ ہم, جیسے حافظ صاحب نے بات پیش کی کہ ہم لوگ ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں اور یہ سوچ لینا ہے کہ رمضان ہمارا خالی نہیں جائے گا, ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں کم نہیں رہیں گی, ہر سال سے کچھ زیادہ اضافہ ہونا چاہیے, ترقی ہونی چاہیے, اصلاح ہونی چاہیے, اور جو کچھ ہم یہاں پہ بیٹھ کے سنیں گے دوسروں کو سنانا چاہیے. اور ہم یہاں بھی اپنے ذہن میں, اپنے دل میں بات رکھتے ہیں, جیسے شیخ محترم نے جو بات جس طریقے سے پروگرام کو جو ہے منظم اور مرتب کیا ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, پوری جمعیت کے ذمہ دار اراکین ماشاءاللہ ان حضرات نے پروگرام کو مرتب کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ من دل علی خیر, جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو مسعود انصاری سے حدیث مروی ہے, اگر کوئی بھی شخص دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے, بھلائی کی طرف راستہ بتاتا ہے, تو جتنے لوگ اصلاح کر لیتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے. تو گویا کہ اس پروگرام کو ترتیب دینے والے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہی لوگ نہیں, بلکہ ہم جس مدرسے کے فارغ ہیں, اس مدرسے کے جو بانیان حضرات ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی, جب سے لے کر آج تک جو بھی سیکرٹری حضرات وہاں کے ہیں, جن مدرسین سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے, وہ تعلیم حاصل کر کے حضرات تک اس علم کو پہنچا رہے ہیں, وہ سب کے سب انشاءاللہ اس اجر میں شامل رہیں گے. یہ اچھا ارادہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اب دوسری بات یہاں پہ, جیسا کہ ابتدائی بات آپ کے سامنے آ گئی کہ شیخ محترم نے ماہ رمضان پر جو ہے توجہ دینے کے لیے آپ کو جو ہے آپ کو بتایا ہے, مشورہ دیا ہے. تو ماہ رمضان کے سلسلے میں ہم لوگ گہرائی میں جانے سے پہلے آغاز کے طور پر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو منتخب کیا تاکہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہو. سورۃ البقرہ 185 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند تھی کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے ماہ رمضان کو منتخب کرے. ماہ رمضان منتخب ہوا. ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کے پاس ایک افضل ترین مہینہ بن گیا. اب اس کے بعد ہر سال ماہ رمضان آتا ہے تو مسلمان اس نزول قرآن کے شکرانے کے طور پر, اور جو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے, اس فریضے کو انجام دینے کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں. تو ہم لوگ ابھی روزے کی اہمیت کے سلسلے میں یا فضیلت کے بارے میں گہرائی میں جانے سے پہلے اس بات پہ غور کریں گے کہ رمضان آتا ہے تو کیا کیا, کون کون سی بھلائیاں لے کے آتا ہے.
उनमें पहली बात जो हमें मिलती है बुखारी मुस्लिम अबू हुरैरा से, प्यारे नबी वाज़ेह फरमाते हैं, इज़ा जाअ रमज़ान या इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा व फुतिहत अबवाबुल जन्नह फुतिहत अबवाबुर रहमा व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम सिलसिलतिश शयातीन। तो रमजान का महीना जब आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि जन्नत के दरवाजे, अल्लाह की रहमत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और जो सरकश बड़े बड़े शयातीन हैं उनको बंद कर दिया जाए। अब उसी का नतीजा आप देखते हैं माह रमजान के अंदर माशाअल्लाह बहुत सारे मुसलमान भाई बहनें जो आम दिनों में मसाजिद में नजर नहीं आते, मगर माह रमजान में माशाअल्लाह अल्लाह की रहमत का तकाजा है, अल्लाह की रहमत के मनाजिर हैं कि फर्ज नमाजें, सुन्नत की नमाजें और उसके बाद तरावी की नमाज, कुरान की तिलावत, सहरी के लिए वक्त से पहले उठ जाते हैं और इफ्तार की पाबंदी और नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, सदका व खैरात, ये सब अल्लाह ताला की रहमत की निशानियां हमारे सामने माह रमजान में नजर आती है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो हमारे सामने जो आती है माह रमजान के सिलसिले में, या बल्कि माह रमजान के साथ साथ रोजों के सिलसिले में, कि बुखारी मुस्लिम में अबू हुरैरा से मरवी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह फरमाते हैं कि मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि कोई भी मुसलमान मर्द या खातून माह रमजान के रोजे ईमान और इखलास के साथ रखे तो ऐसे लोगों के गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो अब दो बातें आपके सामने आ गई। अब तीसरी बात जो जैसा कि शेख मोहतरम ने हदीस पेश की, जो कि उनके इस हदीस के अल्फाज बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा से मरवी है, कुछ अल्फाज बुखारी में कुछ अल्फाज मुस्लिम में मौजूद हैं, वो ये है कि कुल अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम, कुल अमल इब्न आदम लहू कुल अमल इब्न आदम अल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा इल्ला सियाम, कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में वाज़ेह फरमा रहा है कि जो भी मुसलमान नेक अमाल करते हैं तो उसकी नेकी या वो अमल उसके लिए होता है, लेकिन रोजा अल्लाह ताला के लिए होता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी नेकी मुसलमान करता है तो वो नेकी जो है कम से कम 10 से लेकर 700 गुना उसका अजर मिलता है। मिसाल के तौर पर अभी आप हजरत इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ के आए हैं तो एक इशा का सवाब अल्लाह ताला 10 इशा की नमाजों से बढ़ाकर 700 नमाजों तक बढ़ाता है। एक रियाल आपने खैरात के तौर पे दिया, अल्लाह ताला उसको 700 रियाल खैरात के तौर पर देने का सवाब लिखता है, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के, क्योंकि इसका सवाब महदूद नहीं है, बिला हिसाब अल्लाह ताला खुद अपने हाथों से देने का वादा कर रहा है। और एक फजीलत इसी हदीस में जो मिलती है हमें वो ये है कि जो भी रोजेदार होता है उसके लिए अल्लाह ताला 2 खुशियां नसीब करता है। एक खुशी जबकि रोजेदार जो है वो रोजा इफ्तार करता है, इफ्तार करने के वक्त रोजा मुकम्मल करने की खुशी, और जब अल्लाह ताला से मुलाकात करता है तो रोजे का सवाब जो बंदा अपने सामने देखता है, मुआवजा, उसे देखकर अपने दिल में खुशी महसूस करता है। यहाँ पर एक और बात हमें जो मिलती है इस हदीस के अंदर एक हिस्सा है कि जब तुम में से कोई शख्स रोजा रखे, अब उसके बाद तुम्हारे साथ कोई बंदा गलत सलूक करे और बदसलूकी करे तो तुम कहो इन्नी इम्रुउन साइमुन, कि मैं आज रोजे की हालत में हूं, मैंने रोजा रखा है, तो तुम्हारे साथ ना मैं झगड़ा करूंगा ना बहस तकरार करूंगा। इस तरह जो है रोजेदार को चाहिए कि इन आदाब की पाबंदी करें। अब यहां पर आपके सामने जो है रोजे की फजीलत आई। अब जैसे मैंने शुरू में बात पेश की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे लिए, जिस रब ने रोजों को फर्ज करार दिया, किस तरीके से आप लोगों के सामने और रोजों की फजीलत बयान कर रहा है, रोजों का फायदा बयान कर रहा है और रोजों की अहमियत बयान कर रहा है, उसके साथ साथ ये भी कि आपको रोजे से क्या इनाम मिलने वाला है वो भी अल्लाह ताला आपके सामने पेश कर रहा है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत आपके बारे में देखिए कि अल्लाह ताला के बंदे इस ऊंचे मकाम को पहुंचे कि अल्लाह ताला बंदों से राजी हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला कभी रोजे की फजीलत बता रहा है और रोजेदारों की फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन बराबर जो है बयान कर रहा है, ताकि हम खुश हो, मुतमईन हो। बेशक हमारे लिए हमें भूखे प्यासे रहना तो है, लेकिन इस वजह से, इस भूखे प्यासे रहने से अल्लाह ताला जो मकाम मर्तबा देने वाला है, उस पर हमें जो ऊंचा मकाम मिलने वाला है, उसका एहसास करते हुए हमें और आपको चाहिए कि माह रमजान के रोजे रखें।
یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے جو قرآن کی آیت جیسے حافظ صاحب نے بھی اور قاری صاحب نے بھی جو بات پیش کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں امت محمدیہ کے اندر تم پیدا ہوئے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی روزے فرض ہوئے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو بھی انبیاء کرام جو بھی امتیں آئیں ان سب کے اوپر روزہ فرض تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ روزہ پہلے بھی فرض تھا، روزے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرض رکھا، پہلے بھی رکن کے طور پہ رکھا، اور اسی طرح تمہارے لیے بھی روزے کو فرض قرار دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر جو ہے تقوی آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ اور تقوی یہی ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتی ہے، اور غیب پر ایمان جو ہے یہ تقوی کی وجہ سے ہی مضبوط ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ ذرا دیکھیے کہ روزے کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ آیت 183 کے اندر، اس آیت پہ غور کرنے سے بات واضح ہوتی ہے کہ تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ کے گھر میں کھانا پانی سب چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم روزے کی حالت میں ہیں اور گھر میں کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بغیر دیکھے یعنی ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان بالغیب، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور تقوی ایک یہ بھی ہے کہ جب ہمارے سامنے حلال چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود ہم نہیں کھاتے، ایک مسلمان جوس نہیں پیتا حالانکہ جوس فریج میں موجود ہے، تو ایسا مسلمان جب اس کے سامنے نعوذ باللہ شراب آتی ہے یہ سوچتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جوس کو، دودھ کو، پانی کو حلال رکھا تب بھی میں روزے کی حالت میں اللہ سے ڈر کر نہیں پیتا تھا۔ یہ شراب جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو حرام چیزوں کو میں کیسے کھاؤں گا، کیسے پیوں گا؟ تو تقوی کا جو اونچا مقام ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے اور یہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ بھی ہے کہ روزے کے اندر جو حکمت ہے وہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محدود حد تک دماغ اور ذہن دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ روزے میں ہمارے لیے کتنی زیادہ حکمتیں ہیں، کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ ہم ان تمام کو احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بات یہاں پہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعے، جیسے بہت سارے لوگ روزے کے فائدے بتاتے ہیں کہ روزے کے اندر جو ہے جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے، جسم کے جو دوسرے جو اعضاء ہیں، تو جب پیٹ خالی ہوتا ہے تمام کے تمام اعضاء جو ہے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں، ایک فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں حکمت پائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب ہم بھوکے پیاس سے رہتے ہیں تو غریبوں کی بھوک پیاس ہماری سمجھ میں آتی ہے اور ہم غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر لے آتے۔ اس طرح بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم اسی لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آپ بھوکے رہو، پیاسے رہو، کم کھاؤ تاکہ جو ہے تمہارا پیٹ خالی رہے، عبادت زیادہ کرو، تو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بے شک آپ سحری اچھی طرح کھائیے، سحری نہیں کھائیں گے تو آپ روزہ کیسے رکھیں گے، ڈیوٹی کیسے کریں گے، اسکول کیسے جائیں گے، کالج کیسے جائیں گے، اور شام تک روزے کو برداشت کیسے کریں گے؟ تو سحری اچھی طرح کیجئے، مگر غروب یعنی طلوع فجر سے پہلے، اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد افطار اچھی طرح آپ کھائیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کہ سورۃ البقرہ کے 87 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مغرب سے لے کر فجر تک تم لوگ کھاتے پیتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو غریبوں کی بھوک پیاس ہماری سمجھ میں آتی ہے، ان کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ اسی بہت ساری حکمتیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب ان باتوں کے بعد جیسا کہ شیخ محترم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم رمضان سے یا روزے سے تعلق رکھنے والے تقریباً جو ہے دیگر تمام احکام آداب کی طرف بھی جو ہے ان کا بھی احاطہ کریں گے، تو ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ دوسری بات کون سی آتی ہے ہمارے سامنے ابھی کہ ماہ رمضان کے آپ کے سامنے فضائل آ گئے، روزے کے فضائل آ گئے۔ اب آتے ہیں کہ روزہ ضروری ہونے کی کچھ شرائط ہمیں قرآن حدیث میں ملتی ہیں۔ علماء نے ان شرائط کے بارے میں بڑی تفصیل پیش کی ہے، لیکن ہم ان کو مختصر طور پر صرف 3 شرائط میں لے آتے ہیں۔ 3 شرائط سے ہٹ کر جو بھی ہیں وہ استثنائی صورتیں ہوں گی،
मिसाल के तौर पर एक मुसलमान, मैं कहूंगा कि हर मुसलमान पे रोजा फर्ज है, फिर पूछेंगे भाई कोई एक मुसाफिर है, कोई मरीज है, कोई मुख्तसर यानी आरिज़ी तौर पर मरीज है, कोई जो है दायमी मरीज है, उसी तरह हर खातून मुसलमान जो भी उस पर रोजा फर्ज है, लेकिन उसकी भी हालत आती, कभी कोई मरीज है खातून या फिर मुसाफिर है या प्रेग्नेंट है या फिर दूध पिलाती है या फिर माहवारी की हालत में, तो 5-6 सूरतें आ सकती। इसीलिए इब्तिदाई तौर पर हम जो बात पेश करेंगे वो ये है कि माह रमजान के रोजे फर्ज होने के लिए जो है 3 शराइत ये लाजिमी है, तभी रोजा फर्ज होता है। पहली शर्त जो है वो ये है कि मुसलमान हो, क्योंकि रोजा सिर्फ मुसलमानों पे फर्ज होता है और मुस्लिमों पे फर्ज नहीं होता। हमारे एक साथी, बल्कि कई साथी बता रहे थे कि जब रमजान का महीना आता है तो गैर मुस्लिमों में भी रमजान की मोहब्बत आ जाती है, वो भी चाहते हैं कि रमजान से फायदा उठाएं, तो चाहे रमजान में रखें चाहे रमजान के अलावा रोजा रखें। रोजा रखना मतलब गैर मुस्लिम सुबह से शाम तक हमारे साथ भूखे प्यासे वो रहें, लेकिन चूंकि ईमान और इस्लाम उनके पास नहीं होता तो वो भूखे प्यासे तो कहलाएंगे, लेकिन उनको रोजेदार नहीं कहा जा सकता। तो पहली शर्त क्या है? मुसलमान होना शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अक्ल हो, कि अगर कोई शख्स जो है जिसका दिमाग ठिकाने नहीं है, आप उससे कहेंगे कि भी रोजा रखो, तो ये कहेगा कि आप मुझे भूखा प्यासा क्यों रख रहे हैं, मुझ पर जुल्म क्यों कर रहे हैं, तो इस तरह वो सोचेगा। तो इसीलिए जो है ये अक्ल जो है वो लाजमी शर्त है। तीसरी शर्त ये है बुलूगत के बालिग होना। लेकिन उलमा की तहकीक ये है, अगर कोई भी लड़का या लड़की बुलूगत तक आप इंतजार करेंगे कि जब ये बालिग हो जाएं तब ये रोजा रखें, तो इसका अंजाम क्या होगा कि वो रोजे के आदी नहीं होंगे, बुलूगत के बाद परेशान होंगे, भूख से चक्कर आते रहेंगे, प्यास से चक्कर आते रहेंगे या फिर परेशान हो जाएंगे। इसीलिए जो है बुलूगत से पहले बचपन से ही जैसे नमाज के बारे में तरबियत दी जाती, उसी तरीके से जो है 7 साल से रोजे का आगाज किया जाए। जैसे अगर कोई बच्चा रोजा रखता है, लड़की रोजा रखती है, तो आगाज किया जाए सुबह से, जब तक रोजा रख सके रखवाइए। छुट्टी के दिनों में जबकि स्कूल को जाना नहीं होता है, बैग उठाना नहीं होता है, वैन उठाना नहीं होता, मिसाल के तौर पर आप उनको आदत डालिए। उसके बाद जितने घंटे वो रोजा रख सके रोजा रखवाइए। जब 10 साल की उम्र आ जाती है, थोड़ी सख्ती करके रोजे की आदत डालें, यहां तक कि जब बुलूगत को पहुंच जाए 15 साल तक तकरीबन, तो वो जो है यानी जो बुलूगत की जो भी अलामतें हैं वो रोजे के आदत, जिस तरह आप माशाल्लाह रोजा रखते हैं उसी तरह जो है रोजे की आदत हो जाए। तो यहां पर आपके सामने रोजे की शराइत, कब रोजा फर्ज होता है। अब दूसरी बात हमारे सामने आती है कि रोजे के अंदर कौन कौन से अरकान हैं, कौन सी चीजें फर्ज हैं। ये फराइज मुकर्रर करने वाले कौन हैं? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला नबी को बतलाता है, नबी उम्मत को बतलाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में वाज़े किया, आयत 187 के अंदर, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, कि जब तक तुम्हारे लिए जो है जो फजर सादिक अच्छी तरह यानी वाज़े न हो, तब तक तुम खाते रहो पीते रहो, और जैसे ही तुलुए फजर जो है वाज़े हो जाए तब से रोजा जो है वो शुरू करो, यहां तक कि सूरज गुरूब न हो जाए। तो यहां पर आपके सामने जो है तुलुए फजर से लेकर, जहां पे कतर में माशाअल्लाह जो फजर की अजान होती तुलुए फजर के मौके पर, जब से लेकर सूरज गुरूब होने तक जो है रोजा जारी रखना, ये जो है रुकन है, जिसे हम रोजे का फर्ज भी कह सकते हैं। अब उसके बाद एक और यहां पर बाज़ उलमा ने जो दूसरा जो रुकन आने वाला है, कुछ उलमा ने उसको फर्ज बताया है, कुछ उलमा ने शर्त बताया, लेकिन अहमियत है, वो भी जरूरी है। वो क्या है? नीयत। मिसाल के तौर पर एक बंदा फजर की अजान से लेकर मगरिब तक भूखा प्यासा रहता है, लेकिन नीयत नहीं है, उसका रोजा नहीं होगा। तो जो जरूरी शर्त है वो है नीयत। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। तो ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में उमर बिन खत्ताब से मरवी है, नबी करीम वाज़े फरमाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि नीयत करना जो है ये रोजे की शर्त है। तो यहां पर आपके सामने एक फर्ज आ गया, यानी सुबह से शाम तक आप भूखे प्यासे रहना, यानी खाने और पीने और मुबाशरत से अपने आप को बचा के रखना, और जो उसके बाद जो है नीयत आपके दिल में रहना। तो ये दोनों चीजें जो है आपके लिए जरूरी है। अब ये दोनों बातें वाज़े होने के बाद हम आगे चलते इस बात की तरफ तवज्जो देने के लिए कि रोजे के आदाब क्या होते हैं,
روزے کے آداب میں علماء نے بات پیش کی کہ آپ جو ہے روزے کے اندر یا روزے کے لیے جو ہے سحری کریں، سحری کھائیں. جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے بات پیش کی کہ سحری جو ہے یہ کھانا یہ افضل ہے، مستحب ہے. اس کے کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کرتے، مسلمان سحری کرتے ہیں. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے. تیسری بات، نبی کریم نے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے. چوتھی بات، سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں. اور سحری کی وجہ سے شام تک آپ کے اندر طاقت رہتی ہے، آپ بے ہوش نہیں ہوں گے. ابھی کچھ 2 دن پہلے ایک ہاسپٹل میں صاحب ملے، 4 دن پہلے جو ہے یعنی انہوں نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے بے ہوش ہو کے گر پڑے. حالانکہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھایا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. اب اس کے ہاسپٹل میں شریک ہیں. تو اس لیے جو ہے آپ سحری کھائیں، کھا کے آپ دن بھر روزہ رکھنے کی طاقت اپنے اندر محسوس کریں گے. اور آپ کی ڈیوٹی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ڈیوٹی ہو، اطمینان سے آپ جو ڈیوٹی ادا کر سکتے ہیں. اور ایک فائدہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے بغیر سحری کے روزہ رکھے گا تو اس کی وجہ سے اسے غصہ بھی آ جاتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے اور بھوک کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے جو ہے سحری کھانا یہ مستحب ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کسی دن دیر سے اٹھا، مثال کے طور پہ اذان ہو چکی، تو کیا جب سحری کرے گا، اذان ہونے کے بعد سحری کھائیں گے تو پھر آپ کا روزہ وہ نہیں ہوگا. اسی لیے سحری کھانا، میں نے کہا نیت شرط ہے، لازمی ہے، لیکن سحری جو ہے یہ آپ کے لیے سنت ہے، افضل ہے. سحری تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ روزہ نہ چھوڑیں، الا یہ کہ اگر سحری چھوڑنے سے آپ بے ہوش ہونے کا ڈر ہے تو آپ روزے کا آغاز کر دیجئے. درمیان میں تھک گئے مثال کے طور پر، بے ہوش ہونے کا ڈر ہے، آپ اس کے بعد جو ہے آپ روزہ توڑ دیجئے، لیکن آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں. یعنی سحری روزے کے لیے لازمی شرط نہیں ہے، لازمی فرض نہیں ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے یعنی روزے کی نیت کے سلسلے میں یہ بات سوچتے ہیں کہ بھی بہت سارے کیلنڈر بنے رہتے ہیں، بہت ساری کتابیں مل جاتی ہیں جن کے اندر جو ہے نیت کی دعا ملتی ہے کہ نویتو بصوم غد فرض اللہ تعالی. نویتو مثال کے طور پر اور بھی بہت سارے الفاظ ہمیں ملتے ہیں. تو کیا اس طریقے سے نیت کے لیے کوئی الفاظ پڑھنا یہ ثابت ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں جو حدیث جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ نیت تو شرط ہے، لازمی ہے. آپ جو ہے رات میں سوتے ہیں، کیا سوچ کے سوتے ہیں؟ صبح مجھے روزہ رکھنا ہے. جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں کیا سوچ کے اٹھتے ہیں؟ مجھے روزہ رکھنا ہے. جب کھاتے ہیں کیا سوچ کے کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں؟ تو یہی نیت ہے، الگ سے پڑھنے کی یا دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، روزے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے. رمضان آنے سے پہلے آپ جب تیاری کریں گے، اپنے گھر کو تیار کریں گے، گھر کی صفائی کر کے، سودے سامان لا کے، ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر کے، اس وقت یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں روزوں کی توفیق دے، روزے آسان کرے اور ہم سے قبول کرے. اللہ کے دربار میں دعا کریں تاکہ روزے آپ کے پورے مہینے کے روزے جو انشاءاللہ آسانی سے مکمل ہو اور قبول ہو جائیں. اب یہاں پہ جو بات آتی ہے روزوں کے سلسلے میں، جو آداب کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیت کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، کہ نیت کے لیے کوئی دعا اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. آپ اسی نیت سے جو ہے بالکل جو جس نیت سے کھاتے پیتے ہیں وہی نیت آپ کے لیے کافی ہے. اب یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی رمضان کا چاند ہم نے دیکھ لیا، چاند دیکھنے کے بعد جیسا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے لیے ایک گواہ کافی ہوتا ہے اور آپ روزے مکمل کر کے روزے چھوڑنا چاہتے ہیں یعنی عید منانا چاہتے ہیں، اس کے لیے 2 مسلمان گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے یہ بات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ نیت جو ہے پورے کے پورے مہینے کی نیت ایک ساتھ آپ نے کر لی تو کیا وہ کافی ہے یا ہر دن الگ الگ جو ہے آپ نیت کریں؟ اس کے بارے میں اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ ہر دن نئی نیت کریں. ہر نماز کی نیت آپ کرتے ہیں اسی طرح ہر روزے کی نیت آپ کریں. کون سی مشکل بات ہے اس میں؟ جیسے آپ رات میں سوتے ہیں، الارم رکھتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں بھائی مجھے اٹھاؤ صبح میں، کیوں؟ نیت آپ کی ہے کہ روزہ رکھنا ہے. کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، نیت کرتے ہیں اس طرح.
بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پورے کے پورے مہینے کی نیت اگر آپ پہلے یعنی رمضان کے شروع میں ہی شعبان کے آخر میں کر لیتے ہیں تو پھر وہی جو ہے آپ کے لیے نیت کافی ہو جائے گی، الا کہ اگر آپ نے رمضان کے درمیان میں روزہ کسی وجہ سے چھوڑ دیا، سفر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، ایسی صورت میں جو ہے آپ دوبارہ نئی نیت کریں۔ تو دونوں بات یہاں پہ موجود ہیں، لیکن عام طور پہ نیت بڑی چیز، اس کو بوجھ نہ بنائیے، نیت بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کے بعد دوسری بات جو پیش کرنا چاہیں گے کہ دعا، ترمذی میں عبداللہ بن عمر سے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا جو ہے افطار کے وقت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ افطار کی تیاری ضرور کریں۔ افطار کی تیاری نہیں کریں گے تو پھر کیسے افطار کریں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے؟ افطار کی تیاری آپ بے شک کریں، لیکن تھوڑا وقت نکالیں تاکہ افطار سے پہلے دعا کریں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی، اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے ہم جو بھلائی کی دعا انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو عام طور سے سوال جو آتا ہے نا افطار کے بارے میں، افطار کے سلسلے میں جو بات آسانی سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری میں عمر بن خطاب سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جیسے ہی سورج ڈوب گیا اور رات آ گئی، دن چلا گیا، سمجھ لو کہ روزے دار کا روزہ خود بخود کھل گیا، آپ روزہ افطار کر چکے۔ اس کے لیے مخصوص نیت تھی کہ میں اب روزہ کھول رہا ہوں، روزہ کھولنے والا ہوں، روزے کی دعا کرتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، آپ کا روزہ خود بخود کھل جائے گا۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کر کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی پی سکتے ہیں۔ اور آپ اگر ہم سے یہ پوچھے کہ آپ جو ہے روزہ افطار کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھنا چاہیے بتائیے، تو ہم ان کے لیے دعا آسان سکھائیں گے کہ روزہ افطار کرنے کی دعا ہمیں حدیث میں جو ملتی ہے بخاری میں عمر بن ابو سلمہ سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے ہیں سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، روزہ کھولنے کی دعا کیا ہے؟ آپ روزہ جو ہے تازہ کھجوروں سے کھائیں، کھولے روزہ افطار کریں، وہ میسر نہ ہو سوکھی کھجوروں سے، چوہاروں سے، وہ بھی نہیں تو پانی سے افطار کریں، لیکن افطار کرنے سے پہلے آپ دعا جو پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے آپ دعا کر کے روزہ افطار کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ افطار کی سب سے آسان اچھی دعا جو ہمیں ملتی ہے۔ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد روزہ افطار آپ نے کر لیا، افطار کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھیں گے؟ اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں انس بن مالک سے، نبی کریم واضح فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمده علیہا او یشرب الشربۃ فیحمده علیہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کوئی چیز کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے روزی ملی، اور جب کوئی چیز پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے کہ یہ پینے کا جو بھی پینے کی چیز مجھے ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو افطار سے پہلے بسم اللہ، افطار کے بعد الحمدللہ، تو آپ کا روزہ ماشاءاللہ بالکل سیف اور صحیح ہو گیا۔ لیکن جو دو دعائیں ہمارے اندر جو عام طور سے کتابوں میں لوگوں کے درمیان جو گھومتی ہیں ان کے بارے میں واضح کرنا یہ ہے کہ ایک دعا تو یہ ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ، اس دعا کا ذکر ہمیں ملتا ابو داود میں عبداللہ بن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس جو ہے وہ چلی گئی اور رگیں جو ہے وہ تر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ ملے گا۔ تو ایک دعا یہ ہے، اور دوسری دعا جو ہے یہ بھی ابو داود میں معاذ بن زہرہ سے مروی ہے، وہ اس روایت میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور پھر وعلی رزقک، تیری روزی کا استعمال کر کے میں نے افطار کیا۔ در حقیقت ان دونوں روایت کے سلسلے میں ابن عباس رحمہ اللہ دونوں کو حسن قرار دیتے ہیں، اور جہاں تک شیخ البانی رحمہ اللہ ان میں سے جو ذهب الظمأ اس دعا کو حسن قرار دیتے، کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور جو دوسری والی ایک اور دعا جو ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہے ضعیف قرار دیتے ہیں، بلکہ اس میں عبد القادر الارناؤوط جو ہے ایک محقق ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لہو شواہد یقوی لہا شواہد،
युक़व्वी बाज़ुहा बाज़न, इस रिवायत के लिए बाज़ शवाहिद रिवायात हैं जिनकी वजह से जो है इस रिवायत को मजबूती मिलती है। अब यहाँ पे बताना यह है कि इन दोनों दुआओं के बारे में आप अपने जहन पर, दिमाग पर बोझ मत डालिए। ये दोनों दुआएं पढ़ते हैं कोई हरज नहीं है, जैसा कि उलमा ने बताई है बात, नहीं पढ़ते हैं कोई हरज नहीं है, क्योंकि शेख इब्न बाज़ ने इनको हसन का दर्जा समझा है, अलबानी रहमहुल्लाह ने एक को हसन का दर्जा, एक को ज़ईफ का दर्जा बताया है। तो आप ना पढ़े तो अल्लाह ताला नहीं पूछेगा कि तुमने क्यों नहीं पढ़ी दुआ को, तुम्हारा रोजा नाकिस से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ें और ना पढ़ना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। तो इस पर मेरा इत्मीनान है। आमतौर से हम इन दुआओं को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनके बारे में ज्यादातर जो है यही तहकीक है कि इन दुआओं में जो है कुव्वत, इन रिवायात में जो है कुव्वत नहीं पाई जाती है। लेकिन चूंकि बाज़ उलमा ने इनको मुस्तरद बताया है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद आगे चलकर कि माह रमजान के अंदर जो है हमें और आपको चाहिए कि नमाज बाजमात की खास तौर पे पाबंदी करे, नमाज तरावीह की पाबंदी खास तौर से करे, बाजमात तरावीह की नमाज पढ़ें। अगर ड्यूटी की वजह से टाइम नहीं मिलता है आप ताखिर से पढ़िए, लेकिन फजर की अज़ान से पहले पहले तरावीह की नमाज पढ़ के फिर आप जो है सहरी वगैरह खा के फजर की नमाज के लिए चले जाएं। इनके बारे में हमारे पास जो दलील बशारत मिलती है ये भी बुखारी मुस्लिम में अबू हुरैरा से मरवी है। नबी करीम जो है फजीलत बयान फरमाते हैं कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अगर कोई भी मुसलमान जो है माह रमजान की रातों में क़ियाम की नमाज पढ़ता है तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर तरावी की बात आपके सामने आ गई। अब तरावी से आगे बढ़कर हम लोग निकलते हैं, वो है कि माह रमजान जो हमारे पास आया है, हमें अल्लाह की रजामंदी के साथ साथ, अल्लाह के हुकूक अदा करने के साथ साथ बंदों के सिलसिले में भी एक ट्रेनिंग है, एक तरबियत है, एक आदत हमें अल्लाह ताला डालना चाहता है कि तुमको किस तरीके से जो है बंदों के साथ बर्ताव करना चाहिए। मिसाल के तौर पर उस हदीस में जो बुखारी मुस्लिम में अबू हुरैरा से मरवी है, नबी करीम वाज़ेह फरमाते हैं कि जब तुम रोजे की हालत में हो और या कोई भी बंदा रोजे की हालत में हो, कोई दूसरा शख्स जो है तुम्हें दो तरीके से परेशान करे, या तो अपनी जबान से या लड़ाई झगड़े के जरिए, तो तुमको क्या करना चाहिए? तुम कहो फल यकुल इन्नी, उसको चाहिए कि इस तरह कहे इन्नी साइम, मैं तो रोजे की हालत में हूं। अब यहां पर जो आपके सामने जो बंदा आपको परेशान करना चाहता है, तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि मुआशरे में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक तो वो जो परेशान करने वाले होते हैं, दूसरे वो जो परेशानी को सुनकर बर्दाश्त करते हैं। अब आप सोचिए कि अल्लाह ताला इनमें किसको पसंद करता है? परेशानी बर्दाश्त करे उनको या परेशान करने वाले को? तो यहां पर जो है अल्लाह ताला किसको पसंद करता है कि वो बंदा जो रोजे की हालत में कहे कि इन्नी साइम या इन्नी मरुउन साइम, मैं जो है रोजे की हालत में हूं, यानी मैं तुम्हारी गाली का, तुम्हारी बदज़बानी का, तुम्हारे गुस्से का, तुम्हारी लड़ाई का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं रोजे की हालत में हूं। यहां पर आपके सामने जो बंदा तंग करने खड़ा है तो उसके साथ और दो होते हैं। कौन दो होते हैं? आपसे लड़ाई करने वाला भी होता है और वो इंसान, उसके अंदर जो शैतान जो उसको भड़का रहा है, कुछ और बोल इसको, और आपके अंदर शैतान जो आपके गुस्से को भड़काता है कि तुम उसका जवाब दो। तो अब आप रोजे की हालत में तीन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, और जब ये आप अपने रोजे को याद करते हैं कि जब मैं सब्र करूंगा इस पर अल्लाह ताला राजी होगा तो इस पर अजर मिलेगा, तो आप यहां पर क्या बन रहे हैं? हीरो बन रहे हैं और सामने वाला विलन बन रहा है। क्यों? वो अल्लाह ताला उससे नाराज होगा, आपसे अल्लाह ताला राजी होता है। और फिर इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग आपके मुखालिफ या जो दुश्मन बन रहे हैं वैसे लोग मुआशरे में रहें। ऐसे लोग मुआशरे में कम होने के लिए, कम रहने के लिए हम कहेंगे माँ बाप से, वालिदैन से अपने बच्चों को समझाएं कि दूसरों से लड़ाई न करें, गाली न दे, बदज़बानी न करें। और हम भी मिसाल के तौर पर सामने वाले को गुस्सा आता है, ऐसी बात हम ना करें जिसकी वजह से सामने वाले को गुस्सा आके वो हमारे साथ बदज़बानी करे। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनके जरिए जो है हम आपस में जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकते हैं। और माह रमजान का रोजा जो अल्लाह ताला ने इस रोजे के जरिए चाहा कि हमारी तरबियत करें, उस तरबियत से हम लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं।
تو شیخ صاحب یہاں پر ہم آداب سے جو ہے آگے بڑھ کر آگے نکلتے ہیں، وہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے بہت جو مسلمان عام طور پہ جو میں نے 30 شرطیں پیش کی آپ کے سامنے کہ مسلمان ہونا اور اس کی عقل ٹھکانے ہونا اور بلوغت، یہ 3 شرائط تو موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پہلی شرط تو موجود ہے لیکن کچھ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب مثال کے طور میں نے کہا مثال کے طور پر کہ اگر کوئی بندہ مسافر ہے یا کوئی مریض ہے یا پھر خواتین کی جو 5-6 حالتیں میں نے پیش کی، ان حالتوں میں کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر دیکھیے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین۔ یہاں پر ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں، اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو یا پھر مریض ہے، ایسا شخص جو ہے ان روزوں کی قضا جو ہے دوسرے ایام میں یعنی عید گزر جانے کے بعد وقت نکال کے ان روزوں کی قضا کرے، وہ بھی فرض ہے۔ جیسے رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے ان روزوں کی قضا، جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا بھی فرض رہتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب اس کے بعد مسافر، اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو ایسا سفر جو کہ یعنی قصر کی مسافت تک پہنچتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو قصر کرنے کی اجازت ہے، ایسا اگر بڑا سفر ہے تو پھر جو ہے روزہ چھوڑنے کے بارے میں اس کو اختیار ہے، روزہ چھوڑنا یہ ضروری نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ چونکہ مسافر ہے تو روزہ چھوڑو، نہیں، بلکہ ہمارے سامنے حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں حمزہ بن عمر اسلمی سے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں اور سفر کی حالت کے باوجود میرے پاس طاقت رہتی ہے، چاہے تو میں روزہ رکھوں یا روزہ چھوڑو، تو نبی کریم نے فرمایا کہ ان شئت فصم و ان شئت فافطر، چاہے تو روزہ رکھو چاہے تو روزہ چھوڑو، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ آپ چھوڑے سفر کی حالت میں۔ اب آتی ہے بات مریض کے بارے میں، بھی کسی کو بھی چھوٹی چھوٹی بیماری آتی ہے، ہاتھ میں درد آ گیا، پیر میں درد آ گیا، سر میں درد مثال کے طور پر، تو آپ جو ہے اس کا علاج جیسے سحری کے وقت یا غروب کے بعد کوئی بھی آپ ٹیبلٹ کوئی بھی گولی لے لیں، ٹیبلٹ لے لیں تو بیماری دور ہو سکتی ہے، تو اتنی بڑی بیماری نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑیں، تو روزہ رکھیے آپ۔ لیکن کوئی بیماری ایسی ہے جو کہ شدید ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہاسپٹل میں شریک ہونا پڑا، آپ کو جو ہے آپریشن سرجری کرنی پڑی، ہم جب کہیں گے کہ آپ ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دیجئے اور ان دنوں کی جو ہے قضا آپ رمضان کے بعد کیجئے۔ لیکن کوئی بیمار ایسا ہے جو کہ دائمی مریض ہے، ہمیشہ کا مریض ہے، تو اس کے لیے کبھی بھی صحت مندی کی امید نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، کہ ان لوگوں کے اوپر یہ حکم جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے کہ جو ہے روزے کے سلسلے میں جو ہے یطیقونہ، جن کے لیے شدید مشقت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ فدیہ دیا جائے۔ اب فدیہ کے سلسلے میں تفصیل آپ کے سامنے بتائیں گے کہ فدیہ کیا ہوتا ہے، فدیہ کتنا ہوتا ہے، ایک بات آپ کے سامنے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو فدیہ کے بارے میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہاں پہ رکتے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا کہ ایک دائمی مریض ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے بہت ہی زیادہ بوڑھا ہے، یعنی بہت زیادہ بڑی عمر ہے، جیسے ہمارے آپ کے والدین ماشاءاللہ، تو ان کی عمر اللہ تعالیٰ دراز کرے، دعا کریں گے، لیکن وہ اتنی بوڑھی عمر کو یعنی زیادہ ضعیف عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ رکھنے سے بے ہوش ہونے کا ڈر ہے یا پھر بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے، کچھ اور وجہ ہے، ایسی صورت میں ان لوگوں کی طرف سے بھی آپ فدیہ دیں گے۔ ایک اور بات یہاں پر فدیہ کی بات ہم بعد میں کریں گے آپ کے سامنے، کہ وہ عورتیں جیسے ماہواری کا معاملہ ہے یا ڈلیوری کے بعد جو بلیڈنگ کا جو معاملہ ہے، ان حالات میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور روزہ رکھیں گی تو بھی وہ روزہ قبول نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی خاتون اگر ماہ رمضان میں اپنے آپ کو روزے سے محروم نہیں کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے اگر عارضی طور پر کوئی دوا وغیرہ استعمال کرتی ہے تاکہ ماہواری کی یہ صورتحال جو ہے وہ بند ہو جائے، اس میں علماء نے اس کو افضل تو نہیں بتایا، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ عورت کی صحت مندی کے خلاف اس کو اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، ایام میں تبدیلی آتی ہے، کوئی بھی اس کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو فائدہ اٹھائیں۔ لیکن کوئی خاتون اگر
رمضان میں اس طرح دوا کھا کر اپنی ماہواری کی حالت کو مؤخر کرنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے، تاکہ وہ خاتون جو ہے ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھ سکے، نماز بھی پڑھ سکے۔ اور اسی طرح نفاس کا معاملہ ہے، حیض و نفاس کی حالت میں خاتون روزہ نہیں رکھے گی، روزہ رکھنا جائز نہیں، روزہ رکھنا اس کے لیے اگر رکھے گی تب بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسی خواتین کیا کریں گی؟ عید گزر جانے کے بعد جو صفائی کی حالت ہوگی ان دنوں میں جو ہے ان فوت شدہ روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب آتی ہے بات حاملہ اور مرضعہ، دودھ پلانے والی ماں، حمل کی حالت میں بھی خاتون ہے کوئی بہن ہماری مثلا، ایسی صورت میں اس کے بارے میں جو بات ملتی ہے وہ یہی ہے جو سنن نسائی میں حضرت انس سے حدیث میں بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمل اور رضاعت کی حالت میں عورت کے اوپر سے، خاتون کے اوپر سے روزے کو ہٹایا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حمل و رضاعت کے اندر بھی خاتون روزہ بالکل ماشاءاللہ رکھ سکتی ہے، اگر اس کو حمل کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس ماں کو یا اس کے بچے کو، اس کے حمل کو بالکل روزہ رکھے، لیکن اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے کوئی خطرہ ہونے کا ڈر ہے، جیسے بے ہوش ہو کے گرنے کا ڈر ہے، چکر آنے کا ڈر ہے، یا پھر بچے کو نقصان ہونے کا ڈر ہے، ایسی صورت میں ایسی خواتین جو ہے اپنے روزوں کو رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے عید گزر جانے کے بعد ان تمام روزوں کی قضا کریں۔ اب آپ کے سامنے یہ تمام باتیں آ گئیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فدیہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتاؤ، تو فدیہ کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، دائمی جو مریض ہیں، ہمیشہ کے جو ہے وہ معذور ہیں، وہ ان کے لیے ہر ایک روزے کے بدلے میں جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں جو کھانا بناتے ہیں تو ایک مسکین کا زیادہ کھانا بنائیے، تو 30 روزوں کے بدلے میں آپ 30 دفعہ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یا پھر 30 کھانے بنا کر یا 30 کھانے خرید کر آپ جو ہے 30 مساکین کو آپ دے دیجئے، اس طرح فدیہ ادا ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے، اگر آپ جو ہے کسی کو کھانا کھلانا نہیں چاہتے اور اس کے بجائے آپ اناج دینا چاہتے ہیں، تو اناج کے سلسلے میں علماء نے بات پیش کی کہ نصف سا یعنی آدھا سا کے جو آدھے سا کی مقدار میں جو ہے اناج دیا جائے۔ تو آدھا سا کیسے ہوتا ہے؟ ایک یعنی 2 مد کا آدھا سا، 4 مد کا 1 سا بنتا ہے، ایک مقدار ہے۔ اس کی وضاحت ابھی میں کروں گا۔ تو مجھے ہمارے مدرسے کی بات یاد آ رہی ہے، جب ہم لوگ مدرسے میں عمر آباد دارالسلام جامعہ دارالسلام میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم لوگ تقریباً آخری سال پڑھ رہے تھے تو شیخ الحدیث علامہ عبد الواجد رحمہ اللہ جو ہے تو انہوں نے جو ہے ہمارے لیے 2-3 چیزیں پیش کی۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان کا جو سلسلہ تھا کہ عبد الواجد رحمہ اللہ نے مولانا نے انہوں نے حدیث جن سے سنی اس کا سلسلہ جو ہے وہ ان کے استاد کے استاد، تو سلسلہ جاتے جاتے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا، تو اس سلسلے کے ایک سرٹیفکیٹ انہوں نے دی ہمیں۔ تو بہرحال میں نے گھر پہ رکھا، لیکن وہ شہادہ جو ہے گم ہو گیا، میرے سے بڑا افسوس ہے مجھے۔ تو ایک تو وہ تھا، اور دوسری چیز انہوں نے ہمیں دی وہ یہ ہے کہ مد کسے کہتے، مجھے ایک پیمانہ تھا ان کے پاس، تو اس کے لیے تقریباً ہمارے جو عمر آباد کے دور میں جو ہم اپنے پیسے جو آتے تھے ہمارے والد صاحب کی طرح، اس میں کچھ پیسے بچا کر جو ہے، کیونکہ ہر طالب علم کے لیے جو ہے وہ فری میں نہیں دے سکتے تھے نا، تو ہم سے کچھ فیس انہوں نے دی کہ ہم آپ کے لیے آرڈر دے کر جو ہے مد بنوائیں گے۔ ایک چھوٹا سا پیمانہ تھا نبی کریم کے دور کا جو ہے، اسی شکل کا، اسی وزن کا، اسی جو ہے مقدار کا وہ پیمانہ بنوا کر انہوں نے ہمیں دیا تھا ماشاءاللہ۔ تو وہ جو ہے پیمانہ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 1 سا کے اندر تقریباً جو ہے 2.5 کلو یا 3 کلو سے لے کر 3 کلو تک، یعنی چونکہ وزن کا فرق ہوتا ہے نا، کھجور کا وزن الگ ہے اور گندم کا وزن الگ ہے، اس اعتبار سے جو ہے 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کا وزن اس میں آتا ہے۔ تو علماء نے بات پیش کی کہ اگر آپ جو ہے کسی غریب کو اگر اناج دینا چاہتے ہیں، چاول وغیرہ مثال کے طور پر، تو آپ کیا کریں گے؟ 1.5 کلو گرام کے برابر چاول، ایک فدیہ، ہر دن کا فدیہ جو ہے 1.5 کلو کے برابر، 1.5 کلو گرام کے برابر ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اور فدیہ کے سلسلے میں جو ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ فدیہ آپ چاہے تو رمضان کی 1 تاریخ کو دے دیں،
یہ والد صاحب ہے آپ کی والدہ ہیں تو ان کی طرف سے جو ہے رمضان کی پہلی دوسری تیسری پورے مہینے کا فدیہ شروع میں دے دیں یا 10 تاریخ کو دے دیں 15 تاریخ کو دے دیں آخری 29-30 کو دے دیں کبھی بھی آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب فدیہ کے بارے میں بات واضح ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. شیخ جو ہے قریب آ رہا ہے اگر حضرات اجازت دے تو انشاءاللہ ہمارے صدر محترم صدر اجلاس وغیرہ تھوڑا سا ہم آپ لوگوں سے لیں گے. تو اس طریقے سے کہ روزے کے اندر جو ہے مباحات کون سے ہیں مکروہات کون سے ہیں اور مفطرات کون سے ہوتے ہیں تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے مباحات کے سلسلے میں. آپ ماشاءاللہ روزے کی حالت میں وضو کر سکتے ہیں. وضو کے تمام اعمال کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا الا کہ آپ غرارہ نہ کریں اور ناک میں پانی تیزی سے نہ ڈالیں. غسل کر سکتے ہیں الا کہ آپ کسی سوئمنگ پول میں سمندر میں وغیرہ نہ نہائیں تاکہ پانی جو ہے پیٹ میں نہ چلا جائے. اور اس کے بعد جو ہے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں خوشبو جو ہے وہ آپ سونگھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد جو انجیکشن کے سلسلے میں علماء کی تحقیق ہے کہ بعض علماء اس کے بارے میں سخت رویہ اپناتے ہیں کہ انجیکشن کچھ بھی ہو آپ کے لیے وہ ممنوع ہے لیکن دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے جس پر عام طور سے جو ہے امت اسلامیہ کے اندر فتویٰ دیا جاتا ہے تحقیق کی روشنی میں کہ اگر وہ انجیکشن جو ہے اگر تقویت والا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کو آپ کے جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے ایسا انجیکشن جو ہے روزے کو توڑے گا. آپ مجبور ہیں تو آپ انجیکشن لیجیے روزہ توڑ دیجیے لیکن وہ انجیکشن جس سے آپ کا صرف علاج ہوتا ہے جیسے پین کلر ہے درد دور ہوتا ہے مثال کے طور پر انسولین وغیرہ ہے ان کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک اور بات یہاں پر جو یعنی کپنگ کے سلسلے میں 2 قول ہیں. جمہور کی تحقیق یہی ہے کہ کپنگ کی وجہ سے یعنی پسینہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث جو ہمیں ملتی ہے بخاری مسلم حضرت انس سے کہ نبی کریم نے جو ہے روزے کی بلکہ عبداللہ بن عباس سے نبی کریم نے روزے کی حالت میں پسینہ لگوایا. اور دوسری طرف جو ہے ابو داؤد ترمذی میں شداد بن اوس سے مروی ہے کہ نبی کریم نے واضح ارشاد فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم کہ جو پچنا لگواتا ہے جو لگوا لیتا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. تو ان دلائل کی وجہ سے جو ہے علماء کے درمیان دن الگ الگ مختلف رائے پائی جاتی ہیں. تو ہم اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ یہ پچنا دن میں کیوں نہیں لگاتے تو یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے نہیں بلکہ کمزوری آنے کے ڈر سے ہم لوگ پچنا نہیں لگواتے. اسی اعتبار سے آپ بہتر یہ ہے اگر پچنا لگوانے کے دن میں مجبوری تو نہیں ہوتی آپ افطار کرنے کے بعد پچنا لگوا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طرح بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ بلڈ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے الا یہ کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آپ دن میں یہ کام نہ کریں ورنہ خون زیادہ جائے گا بے ہوشی آ جائے گی بے ہوش ہو کے گریں گے پھر ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی. اسی لیے آپ یہ کام دن میں نہ کریں. لیکن مجبوری ہے کوئی مریض ایسا ہے جس کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کی مجبوری ہے آپ دیجئے روزہ توڑ دیجئے تاکہ آپ کو یعنی اس بلڈ ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے زحمت نہ ہو جائے. تو یہ جو ہے روزے کے اندر کون کون سے کام آپ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں جو مباحات کے سلسلے میں ایک بات تھی. مباحات تو بہت زیادہ ہے اور بھی جیسے ہم اپنے بچوں سے پوچھیں بھی آپ جو لوگ مباحات یعنی روزے کی حالت میں ہم تو بہت کچھ کام کرتے ہیں نا بھائی روزے کی حالت میں ہم لوگ جو ہے سانس بھی لیتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو شیخ صاحب ایک اور ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں کہ روزے کی حالت میں وہ کون سا کام ہے کہ جس کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو سوال کر سکتا ہوں شیخ سامعین سے تو سامعین سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ روزہ تو ہے لیکن ہم کھاتے پیتے ہیں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. جی بتائیے بہت آسان ہے یار. جی کیا ہوا قسم کھاتے ہیں روزہ ٹوٹتا نہیں. حافظ صاحب غصہ پی جاتے روزہ ٹوٹتا نہیں تو روزے میں جو ہے قسم کھا سکتے ہیں روزہ ٹوٹتا نہیں. غصے کو پیتے پینا چاہیے نا تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے کچھ مباحات ہیں. اب آتی ہے بات کہ جو مکروہات کے سلسلے میں وہ کام جن کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹنے کے قریب آپ جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے روزے کی حالت میں کلی کرتے ہوئے غرارہ کیا تو سر اٹھائیں گے تو پانی کہاں جائے گا حلق میں جائے گا روزہ ٹوٹے گا تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما کہ تم لوگ عام حالات میں تم جو ہے ناک میں پانی اچھی طرح ڈالو الا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو تیزی سے پانی کھینچیں گے ناک سے پانی اندر اترے گا تو پھر پیٹ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے آپ یہ کام نہ کریں. اسی طرح جو ہے
शहवत के काम या शहवत की बातें, शहवत के मनाजिर न देखें। यहाँ पर एक बात गौर कीजिए इस बात पे कि माह रमजान आता है तो हम यही सोचते हैं ना कि भी सिर्फ पेट का रोजा है। बेशक पेट का रोजा है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन इस पेट के रोजे के नतीजे में हमारी जबान ये भी कंट्रोल में रहे, हमारी आंखें ये भी काबू में रहे, हमारे कान ये भी काबू में रहे। इस बात की तरफ इशारा हमें कहां मिलता है? बुखारी की हदीस जो अबू हुरैरा से मरवी है, नबी करीम वाज़ेह फरमाते हैं, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी यदा तआमहु व शराबहु। अगर कोई शख्स झूठी बात नहीं छोड़ता, झूठी बात पर अमल करना नहीं छोड़ता, ऐसी सूरत में जो है ऐसे शख्स के रोजे से अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के रोजे की तरफ तवज्जो नहीं देता है जो रोजे की हालत में तो है, पेट तो रोजे में है, लेकिन उसकी जबान रोजे में नहीं है, उसकी आंख गलत मनाजिर देखता है, कान से गलत आवाजें सुनता है। तो ऐसे लोगों का रोजा जो है उनका सवाब घट जाता है, यहां तक कि हो सकता अल्लाह ताला बोले कि भी तुम भूखे प्यासे तो हो, लेकिन तुम्हारे रोजे का सवाब 1%, 1% तुमको मिला होगा। तो ऐसे रोजे का क्या फायदा जिसमें रोजेदार फेल हो जाए? तो इससे अपने आप को बचा के रखें। अब यहां पर हमारे हाफिज साहब जैसे आपने बताया कि रोजे के अहकाम में मुबाहात और मकरूहात, तो यहां पर एक और बात जो हमें मिलती है वो है कि रोजे की हालत में मिसवाक करने के सिलसिले में, तो मिसवाक हम कर सकते कि नहीं? तो मिसवाक के सिलसिले में बात अच्छी तरह बिल्कुल आसान है कि बुखारी मुस्लिम में अबू हुरैरा से मरवी है, नबी करीम वाज़ेह फरमाते हैं, लौला नशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्लि सलातिन इंद कुल्लि सलातिन, कि अगर मेरी उम्मत के लिए मशक्कत न होती तो मैं मुसलमानों को, उम्मत को, मेरी उम्मत को हुक्म देता कि हर एक नमाज से पहले मिसवाक करें। तो हर नमाज से पहले, मिसाल के तौर पे आप जो है माशाअल्लाह फजर की नमाज को तो जाते हैं, चलिए सहरी के बाद आप जोहर का वक्त आ गया, मिसवाक करते हैं, असर के लिए रोजी की हालत मिसवाक करते हैं, तो मिसवाक के सिलसिले में बिल्कुल इजाजत है। लेकिन टूथ ब्रश और पेस्ट के सिलसिले में जो है उलमा ने जरा सा तरद्दुद का इजहार किया है। टूथ ब्रश जो होता है उस पर तो पेस्ट अगर नहीं है, आप बिल्कुल जो है दांत की सफाई करें, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर आप पेस्ट लगाएंगे, कई उलमा ने कहा कि भी जायज है, कई उलमा ने कहा कि जायज नहीं है। लेकिन जो उलमा जायज कहते हैं उनकी भी तहकीक यही है कि आप इससे बचें, क्योंकि उसके अंदर जो लज्जत होती है वो जबान को पार करके हलक से उतरकर अंदर जा सकती है। इस वजह से जो है आप दिन भर टूथपेस्ट से अपने आप को बचा के रखें। रात भर आपके सामने माशाअल्लाह मौजूद है, मगरिब की अजान हो गई, आप जब से लेकर मगरिब के लिए, फिर इशा के लिए, फिर तरावी के लिए, क़याम के लिए, आप जब चाहे आप बिल्कुल पेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन एहतियात का तकाजा यही है कि हम जो है टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करने से अपने आप को बचा के रखें। अब उसके बाद जो रोजा तोड़ने वाले असबाब की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर एक बात रहेगी हाफिज साहब कि जो मुबाहात में से जो जिसकी वजह से रोजा टूटता नहीं है, कि अगर कोई बंदा जो है रोजे की हालत में है लेकिन उससे भूल हो गई। क्यों भूल होती है? क्योंकि हम लोग माशाअल्लाह 11 महीने रोजा नहीं रखते, आमतौर से लोग नफिल रोजा रखते हैं माशाअल्लाह। जैसे अब्दुल्लाह बिन उमर, उनके बारे में आप जानते हैं ना, अब्दुल्लाह बिन उमर इतने ज्यादा रोजे रखते थे माशाअल्लाह कि पूरे माह रमजान के रोजे रखते, और ईद गुजर जाने के बाद वो किस तरह रोजा रखते थे। नबी करीम उनको बुला के पूछते हैं कि अब्दुल्लाह, मैंने सुना है कि तुम हर दिन रोजा रखते हो और उसके बाद रात भर तुम कुरान, हर रात में कुरान खत्म करते हो, इस तरह मत करो। इस तरह करने से तुम्हारी तरफ से हक तलफी होती है, तुम्हारी अहलिया की हक तलफी, तुम्हारे जिस्म की, तुम्हारी राहत की, तुम्हारी आंख की। तो इतने ज्यादा वो रोजे के आदी थे, नबी करीम को मना किया, आखिरकार उनको मुतमईन किया, अगर तुम वाकई तहज्जुद में या रात की नमाज में कुरान खत्म करना चाहते हो तो जो है हफ्ते में एक बार तुम जो है तहज्जुद में कुरान खत्म करो, 7 दिन में एक बार, और नफिल रोजा रखना चाहते हो तो 100 में दाऊदी रखो, एक रोजा रखो, एक रोजा छोड़ो। इस तरह जो है उनकी मोहब्बत के रोजे के बारे में इतनी ज्यादा माशाअल्लाह कुर्बानी थी। और तो कुर्बानी के साथ एक बात याद आई, बेशक ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम और आप रोजा रखते हैं तो कुर्बानी है कि नहीं? क्यों? वो इसलिए कि रोजी किसने दी है? अल्लाह ताला ने। रोजा रखने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने। हम भूखे प्यासे रहते हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। जिस रब ने हमें रोजी दी है वो रब कहता है कि मेरी मोहब्बत की खातिर अपने खाने पीने की मोहब्बत की कुर्बानी करो। तो बेशक ये कुर्बानी है ना।
तो इस कुर्बानी को अल्लाह ताला पसंद करता है, इस पर अजर देता है। तो मैं कह रहा था कि हम लोग 11 महीने जो है खाते पीते हैं और रोजा नहीं रखते, और रमजान में रोजा रखते हैं तो कभी भूल हो जाती है हम लोगों से। तो भूल कर, याद रखिए, अगर भूल कर कोई शख्स मर्द या औरत खा ले या पी ले, ऐसी सूरत में जो रोजा टूटता नहीं है, रोजा उनका बरकरार रहता है। यह समझ लो कि अल्लाह ताला ने खिलाया पिलाया। लेकिन अगर किसी ने देखा कि जो है आप खा रहे हैं पी रहे हैं भूलकर, उसके लिए जरूरी होता है कि बता दे कि भी जल्दी जो है छोड़ दो, क्योंकि ये तुम रोजे की हालत में हो, तुम्हारे लिए खाना पीना हराम है। मगरिब के बाद, इफ्तार के बाद खा पी सकते हो। यहाँ पर हमारे हाफिज साहब अब आपके सामने जो है मकरूहात का जिक्र आ गया है और मुबाहात का जिक्र आ गया। अब मुफत्तिरात की बात जो आती है, तो मुफत्तिरात के सिलसिले में मुफत्तिरात का मतलब यह होता है कि रोजा तोड़ने वाले असबाब कौन कौन से होते हैं। तो जानबूझकर, यानी आपको याद है आप रोजे की हालत में हैं, फिर भी आप जानबूझ के खाते हैं या पीते हैं। कोई वजह है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने रोजा रखा, चक्कर आ गए, कोई और वजह थी, नजर उठा लिया, कोई वजह हो, तकलीफ हो गई, आप रोजा तोड़े, मुश्किल नहीं है। लेकिन बिला वजह आप रोजा छोड़ नहीं सकते। अगर आप रोजा छोड़ते हैं या तोड़ते हैं, खा लेते पी लेते हैं, रोजा टूट जाता है। दूसरे नंबर पर क़य के सिलसिले में जो है, अगर क़य खुद ब खुद आ गई तो उसकी वजह से रोजा टूटता नहीं है। लेकिन अगर आपने उंगली डालकर क़य को निकाला, उल्टी की, तो रोजा टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे सोचिए ना कि आप जो है, ये जो क़य का मामला जो होता है, क्यों होता है? आमतौर से लोग जो इफ्तार के वक्त जो है या तो ज्यादा खा लेते हैं, खाइए आप, लेकिन अक्सर में खाइए, थोड़ा थोड़ा खाए। ऐसा नहीं कि भी चूंकि दिन भर भूखे थे तो हम इसी वक्त जो है पूरा 2 टाइम का खाएंगे, ऐसा ना करें। तो आप थोड़ा थोड़ा खाइए, ताकि जो है उसी में जो है तेल भी जा रहा है, उसी में अंदर दूध की चाय भी जा रही है, उसी के अंदर जो है चिकनी चीज भी जा रही है, उसके बाद यानी मीठी चीज भी जा रही है, तो फिर पेट परेशान हो जाता है। तो फिर उसके बाद उल्टी तो आएगी। या फिर सुबह में आप इतना पेट भर खा लेंगे कि भी हम चूंकि शाम तक उनको भूखा यानी रोजे में रहना है, तो जो कुछ खाना है, जो कुछ पीना अभी पी लें। उसके बाद फिर जैसे कि यहाँ पर शायद किसी एक मस्जिद में कोई मौलवी साहब तो सज्जे में गए तो रूह कब्ज हो गई। तो मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ मामला, तो अल्लाह के हाथ में मौत हयात। लेकिन इस तरह पेट भर आप खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर सज्जे में जाएंगे, पेट आपका सीने को दबाएगा, फेफड़ों को दबाएगा, सांस बंद होगी, तो फिर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो है हमें बताना, आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर उल्टी अगर हो गई किसी को खुद ब खुद, तो उससे रोजा टूटता नहीं है। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के, इसे बेचैनी होती है ना उल्टी की वजह से, जब उल्टी पेट में महसूस होती है तो आपको अंदाजा होगा, जो चक्कर शुरू होते हैं, ऐसे लगता है कि इंसान अब बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा। तो पेट की गंदगी जो होती है ना, फूड पॉइजन, उसकी वजह से उल्टी होती है। तो आप उल्टी को निकाल दीजिए, मजबूरी है। ऐसी सूरत में आप रोजा तोड़ दीजिए, उसके बाद उसकी खजा कर लीजिए। तो एक हो गया जानबूझ के खाना पीना, उसके बाद जो है उल्टी जानबूझ के करना। तीसरे नंबर पर जो है जो तंबाकू नोशी करना, उसकी वजह से रोजा टूट जाता है। और चौथे नंबर पर जो है मामला वो है ताकत, जिस्म को ताकत पहुंचाने वाला इंजेक्शन लेना, उसके वजह से रोजा टूट जाता है। और पांचवी बात जो है, बहुत बड़ा मामला जो है, माह रमजान में रोजे की हालत में दिन के वक्त अगर कोई शख्स जो है मुबाशरत कर लेता है, इस वजह से रोजा टूट जाता है। इस पर जो है कई चीजें जो है वो लाजमी आती हैं। तो मुबाशरत से पहले हमारे हाफिज साहब एक और बात यहाँ पे रह गई। मुबाशरत के अंदर हम जो नुकसान आते उनको बताने से पहले कि एक और चीज होती है एहतिलाम। रोजेदार रोजे की हालत में है, एहतिलाम खुद ब खुद हो गया तो रोजा टूटता नहीं है। लेकिन रोजेदार की गलती से अगर एहतिलाम होता है, ऐसी सूरत में जो है वो रोजा टूट जाता है, गुनहगार होगा, उसकी खजा लाजमी होगी, शाम तक भूखा प्यासा भी रहेगा, उसकी खजा भी करेगा। लेकिन जो बगैर उसके इख्तियार के इख्तिलाम अगर हो जाता है तो गुस्ल करे, नमाजें पढ़े, रोजा जारी रखे। तो हम जो बात बता रहे हैं यहाँ पर, रोजे की हालत में मुबाशरत का जो मामला होता है, जिसकी वजह से कई चीजें लाजमी होती हैं, वो बंदा गुनहगार हुआ, उसको चाहिए कि तौबा करे। गुनहगार इसलिए हुआ कि रोजे को उसने तोड़ा, उसको चाहिए कि तौबा करें और शाम तक भूखा प्यासा रहे, उस रोजे की खजा रमजान की बात करें, उसके बाद कफारा अदा करे। कफारे के अंदर जो है 3 चीजें हैं, या तो गुलाम को आजाद करे, उसकी ताकत नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में जो है 2 माह के मुसलसल रोजे रखे, उसकी भी ताकत नहीं है तो इस सूरत में 60 गरीब मिस्कीनों को खाना खिलाएं। तो ये जो है कफारा है उन लोगों का जो, या ऐसे शख्स का जो किसी वजह से अगर उससे ये गलती हो जाती है, उसका यह अंजाम होगा। अब उसके बाद इन तमाम बातों से हटकर हम एक बात आपके सामने पेश करें कि आप लोग जब माशाअल्लाह रोजा रखते हैं तो रोजे से फायदा आपका है या अल्लाह का है? जरा सोचिए आप, रोजा रखने से क्या अल्लाह का फायदा है?
कोई फायदा नहीं है। सही मुस्लिम में अबू ज़र गिफारी से मरवी है, नबी करीम वाज़े फरमाते हैं, अल्लाह ताला वाज़े फरमा रहा है कि दुनिया के सारे लोग सब के सब अगर मुत्तकी बन जाएं, अल्लाह ताला की हुकूमत में इजाफा नहीं होगा, वो हुकूमत पहले से बुलंद है। अगर दुनिया के सारे लोग अल्लाह के मुखालिफ बन जाएं, गुनहगार बन जाएं, अल्लाह की हुकूमत में कमी नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह की हुकूमत इतनी बुलंद है कि कोई चीज इसको कम नहीं कर सकती। तो रोजा हमारे लिए रहमत है। अगर ये रोजा हमारे लिए जहमत होता तो अल्लाह ताला रोजे का हुक्म नहीं देता। अल्लाह के बारे में हमें जो बात मिलती है हदीस के अंदर, बुखारी के अंदर, उमर बिन खत्ताब से नबी करीम वाज़े फरमाते हैं, लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के दिल में, अल्लाह के पास बंदों के बारे में इतनी ज्यादा मेहरबानी है, रहमत है, मोहब्बत है कि ये जो माँ है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला के पास बंदों के बारे में रहमत है, शफकत है। तो अल्लाह ताला, अगर ये वाकई रमजान, अगर ये यानी जहमत अगर होता है रोजा या लोगों के लिए नुकसान का सबब बनता, अल्लाह ताला कभी भी इसका हुक्म नहीं देता। लेकिन अल्लाह को मालूम है कि रोजे के अंदर मुसलमान बंदों के लिए फायदा है, इसीलिए अल्लाह ताला ने रोजे को मशरू करार दिया, इबादत करार दिया और फर्ज करार दिया। अब आगे चलकर इख्तिसार के साथ, चूंकि हमारे मोअज़्ज़ज़ जिम्मेदार हजरात ने, जिम्मेदारान ने जो वक्त हमारे लिए मुकर्रर किया है, तो उसके अंदर दो तीन छोटी छोटी बातें हमारे सामने आती, बल्कि बातें तो बड़ी हैं, लेकिन वक्त चूंकि मुख्तसर है, तो और आपका भी वक्त जो है हम ख्याल करना जरूरी है, आपके वक्त का भी। उनमें से एक बात यह है कि लैलतुल क़द्र के सिलसिले में तो वो एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, इसका मतलब ये होता है कि इस एक रात की इबादत, नेकियां, दुआएं, आमाल जो है, इनका मकाम लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। इसकी वजह अल्लाह ताला ने बता दी कि इसमें जो है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वजह क्या है, इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। अब उसके बाद कुरान मजीद नाजिल हुआ 1400 साल पहले, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने क़द्र वाली रात करार दिया, तो इसके अंदर जो रहमत नाजिल होगी, बरकत नाजिल होगी, आपके हक में रहमत के फरिश्ते दुआएं देंगे, आपकी नेकी अल्लाह ताला के दरबार में लेके जाएंगे, और ये जो फिजा लाखों की तादाद में रहमत के फरिश्ते आपके लिए दुआ देने के लिए नाजिल होंगे, तो इनकी वजह से जो है ये फिजा तंग हो जाएगी। ये सिलसिला जब तक अल्लाह ताला चाहे क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये बात ज़हन में रखिए। तो क़द्र के अंदर उलमा ने जो माने पेश किए, चूंकि वक्त नहीं है, कम है, तो इसीलिए मैं वाज़ह नहीं कर रहा हूं कि तशरीह नहीं पेश कर रहा हूं। तो क़द्र का मतलब है क़द्र मंजिलत है और अजमत है, और रहमत के फरिश्ते नाजिल होने से इसकी क़द्र बढ़ जाती है, और जो बंदा इस रात में अल्लाह के पास मुक़र्रब बन जाए, महबूब बन जाए, तो उसकी क़द्र अल्लाह ताला के पास जो है बढ़ जाती है। और क़द्र का मतलब एक और जो उलमा ने पेश की इसकी वजाहत कि ये जो है तकदीर और किस्मत वाली रात है, कि इस रात में अल्लाह ताला अगर किसी बंदे से राजी हो जाए तो उसकी किस्मत से बुराई को हटाकर भलाई से भर देता है। तो यह किस्मत क्या है, अपनी किस्मत को, अपने नसीब को संवारने की रात है, इसीलिए इसको अल क़द्र, लैलतुल क़द्र कहा गया है। तो लैलतुल क़द्र को कैसे पाएंगे, इसका जिक्र हमें मिलता है इस हदीस के अंदर, तहर्रौ लैलतुल क़द्री फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। तो लैलतुल क़द्र को तलाश कर तुम लोग कब, के माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में। ताक रातें कौन सी हैं, 21, 23, 25, 27, 29, इन रातों में तुम लोग जो है लैलतुल क़द्र को तलाश करो। नबी करीम क्या करते थे, लैलतुल क़द्र को पाने के लिए एतिकाफ किया करते थे। तो आप भी अगर मौका मिले तो एतिकाफ कीजिए, अगर मौका नहीं है तो आप जो सूरत हाल है आप वक्त निकाल कर जो है इबादत अंजाम दे। जैसे इशा की नमाज तो पढ़ते हैं, उसके अलावा आप जो नमाज का मौका मिले, तरावी की नमाज, क़याम की नमाज, कुरान की तिलावत और जिक्र अस्कार, जो भी आप लोग जो है अंजाम देकर अपने आप को मुस्तफीद कर सकते हैं। अब उसके बाद जो लैलतुल क़द्र की बात आपके सामने आ गई, तो यहां पर एक और बात आपके ज़हन में रखी जाए कि लैलतुल क़द्र हर साल एक रात में नहीं होती, कभी 21 में होती है, कभी 23 में, कभी 25, कभी 27, कभी 29, किसी एक में हो सकती। इसीलिए कोशिश करें कि 5 रातों में जाकर इबादत करें, ताकि लैलतुल क़द्र की फजीलत और बरकत हासिल हो। और शब क़द्र की दुआ तो आपको मालूम ही होगी, जो कि अबू दाऊद में और तिरमिज़ी में आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है। वो नबी करीम से पूछती है कि मैं कौन सी दुआ पढ़ूं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को तुम पढ़ो कि या अल्लाह, तू बेशक
माफ करने को पसंद कर, इन्नका अफून, बहुत बड़ा माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ कर दे। यहां पर एक बात ज़हन में रखी जाए कि इब्न माजा में सलमान फारसी से और उस तरह नसाई दीगर सुनन में ये बात मरवी है। नबी करीम वाज़ेह फरमाते, हदीस हजरत सलमान फारसी से मरवी है और दीगर सहाबा से कि ला युरद्दुल क़दर इल्ला दुआ, कि किस्मत को संवारने वाली कोई चीज है तो दुआ है। तो इन रातों में हम दीगर इबादत के साथ साथ जो है दुआ से भी इस्तिफादा करें, अपनी किस्मत को संवारने की कोशिश करें। अब उसके बाद आती है फितरे के सिलसिले में जो बात, कि चूंकि अभी टाइम कम है, तफसील का जो वक्त नहीं है, तो फितरा जो है इसके बारे में हमें बुखारी मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरे को फर्ज करार दिया। वो है यानी अनाज में से, उसमें हदीस में जो मिलते हैं कि मिन शईरिन या मिन तमरिन, दूसरी हदीस में और भी अल्फाज है कि जौ है, गंदम है, चावल है, खजूर है, मुनक्का है। तो मर्द या औरत, बच्चा या बड़ा, गुलाम या आजाद, सबके ऊपर जो है एक सा के बराबर नबी करीम ने फितरे को फर्ज करार दिया। और हमने शुरू में आपको बता दिया कुछ पहले कि फितरे जो एक सा का मतलब होता है तकरीबन 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम तक। हम यानी सेफ साइड रहने के लिए, इत्मीनान के लिए 3 किलोग्राम तक जो है एक फितरा अदा करें। आपके घर में आप अकेले हैं, आप सरपरस्त हैं, एक फितरा अदा करें। 2 है, 2 फितरे, 3 है, जितने लोग उतनी फितरे आप अदा करें। और फितरे के अंदर जो फायदे हैं उनका जिक्र हम इख्तिसार के साथ कर सकते हैं। हदीस की रोशनी में एक फायदा जो हदीस में बताया गया, इसकी वजह से एक फायदा यह होगा कि रोजे की हालत में अगर किसी भी मुसलमान भाई या बहन से कुछ कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला इस फितरे के जरिए उस कोताही को दूर करके, इस फितरे के जरिए रोजे की कोताही को दूर करके रोजे को पाको साफ करके कबूल फरमाता है। दूसरा फायदा यह है कि माशाअल्लाह जो जिनके पास पैसा है वो तो ईद का दिन खुशी से मनाएंगे, लेकिन ऐसा न हो कि आधे मुसलमान मालदार ईद का दिन खुशी से मनाए, बाकी आधे जो है वो गुर्बत की हालत में, घर में जो है खाने की तंगी है, पीने की तंगी है, मजबूरी की हालत है, तो बगैर खुशी के घर पे गुजारे या फिर खुशी के लिए हाथ फैलाने के लिए दूसरों के सामने निकले, ऐसा ना हो। तो दूसरा फायदा यह है कि तौबतल लिल मसाकिन, तौबतल लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़फ़, और तौबतल लिल मसाकिन के फुकरा मसाकिन जो है उनके लिए खाने पीने का इंतजाम होगा। और दारुक़ुतनी में एक रिवायत है कि इस तरह फितरा देंगे, इसकी वजह से जो है जो मोहताज और गरीब मुसलमान है वो ईद के दिन दूसरों के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी नहीं रहेगी। चौथा फायदा उलमा ने बताया कि अल्लाह ताला ने आपको माशाअल्लाह पूरे माह रमजान में सहरी, इफ्तार, सुबह से शाम तक सेहतमंदी के साथ रोजा रखना, नमाज, तरावी, हलाल कमाई की मेहनत, ड्यूटी सब आप लोगों ने की ना, तो इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो शुक्राने का तरीका ज़बान से भी अदा करें, लेकिन कुछ पैसा गरीबों को दें ताकि उनकी ईद खुशी से गुजरे, यानी फितरा अदा करें, उनकी मदद करें अनाज की शक्ल में, ताकि जो है ये फितरा काबिल कबूल हो और उनकी दुआएं आपको मिले। और जरा सोचिए ना, जब गरीबों की दुआएं आपको मिलती, पहली बात तो यह है ज़कात, इसका मतलब है पाक साफ करना, कि हम लोग गुनाहों से पाक साफ होते हैं। ज़कात का मतलब इजाफा और बरकत, माल में इजाफा और बरकत होती है। और उसके बाद फायदा ये भी है कि जिनको आप फितरा दे, ज़कात दे, उनकी दुआएं आपको मिलती हैं। ये दुआएं हमें और आपको इस दुनिया में काम आती हैं, माल और दौलत में खैर बरकत की शक्ल में भी, और औलाद को नेक तौफीक की शक्ल में भी, और खबर के अंदर राहत की शक्ल में, मैदान महशर में साए की शक्ल में, आखिरत के क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रजामंदी की शक्ल में ये सदका, ज़कात, खैरात, सब चीजें काम आ सकती हैं। इन तमाम चीजों को पेश नजर रखा जाए। उसके बाद जो है एक बात ज़हन में रखें फितरे के सिलसिले में, कि फितरा आप अपने मुल्क में भी यानी उनको यानी मुंतकिल कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि फितरा जो भी हो वो ईद की नमाज से पहले मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दिया जाए। ईद की नमाज से पहले अगर आप फितरा देते हैं तो उसकी फजीलत आपको हासिल होगी। अगर आप ताखिर करेंगे फितरा माफ तो नहीं होगा, लेकिन वो फजीलत है, वो बरकत है, उससे महरूमी हो जाएगी। इसीलिए ईद की नमाज से पहले पहले फितरा जो है मुस्तहिक मर्द व ख़वातीन तक पहुंचा दीजिए। अब उसके बाद आखिरी बात जो आती है हमारे सामने कि ईद का दिन जो होता है, यानी जैसे ही 29 दिन 30 दिन गुजर गए, 29 दिन के बाद चांद नजर आ गया,
آپ جو ہے روزہ ختم کر کے عید منائیے، یا پھر 30 روز چاند نظر نہیں آیا 30 دن مکمل کریں، اس کے بعد جو ہے آپ عید منائیں تو عید کی نماز 2 رکعت عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ لیکن اگر کسی کے لیے مجبوری ہے تو اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ بھی عید کی نماز گھر پہ نہیں ہوتی، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت بڑی دلیل بخاری شریف کی جو تحقیق ہے، امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ جو لوگ عیدگاہ کو جائیں تو جائیں گے، لیکن ان سے ہٹ کر اگر کوئی خاتون عیدگاہ میں نہیں جا سکی، یا عید کی نماز ہوتی وہاں جا نہیں سکی، یا کوئی مریض جا نہیں سکا، مسافر جا نہیں سکا، جو لوگ جہاں رہیں گے وہاں پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی عید کی نماز صحیح ہوگی۔ اس پر مجھے اطمینان ہے کہ جو لوگ جہاں ہو یعنی کوشش کرے عیدگاہ میں جائیں۔ اگر عیدگاہ میں کسی وجہ سے مشکل ہے یا عیدگاہ بھر گئی، مساجد میں نماز ہو رہی ہے یا بارش ہو رہی تھی، کوئی مجبوری تھی نہیں پہنچ سکے، جو آپ کے گھر کے قریب جامع مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے، آپ وہاں پہ جائیں، مرد حضرات خواتین پردے میں جائیں، خوشبو میں لگائیں، جو مخصوص مقام وہاں پہ پڑھ کے چلے جائیں، اس طرح خواتین عیدگاہ میں جائیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس کی حالت میں بھی خواتین عیدگاہ جائیں، لیکن نماز کی جگہ سے ہٹ کے بیٹھے، لیکن یشہدن الخیر و دعوت المسلمین، کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی وہ بھی جائیں۔ کیوں؟ ذرا سوچیے کہ جب گھر کے سب افراد گھر سے جاتے ہوں، مرد حضرات اچھے کپڑے پہن کے جائیں، اور جو خواتین پاک و صاف ہیں وہ بھی جائیں اچھے کپڑے پہن کے، تو پھر یہ عورتیں گھر پہ کیوں رہیں؟ وہ بھی تو ان خواتین نے بھی صاف صفائی کی حالت میں روزہ رکھا ہوگا، عبادت کی ہوگی، دعا کی ہوگی، روزہ داروں کے لیے سحر اور افطار کا انتظام کیا ہوگا۔ ان عورتوں کے دل میں بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ نئے کپڑے پہنے، زیورات پہنے، باہر نکلے، دوسری خواتین سے ملے، خوشی کا ماحول حاصل ہو۔ تو سب کے لیے خوشی کا دن ہے، یعنی عید کا دن جو ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور جو عورتیں صفائی کی حالت میں ہوں سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، سب کے سب جو ہے عید کی خوشی منائے۔ اور عید کا دن گزر جانے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے شوال کے روزوں کی باری آتی ہے کہ شوال کے 6 روزے، جس کے بارے میں ہمیں حدیث جو ملتی ہے صحیح مسلم ابو ایوب انصاری سے، نبی کریم واضح فرماتے کوئی بھی مسلمان اگر ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اس صورت میں جو ہے ایسے لوگوں کے جو اس طرح عمل کرتے ہیں ماہ رمضان کے پورے روزے اور شوال کے 6 روزے، ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے کہ کان کا صیام الدہر، گویا کہ ان لوگوں نے ساری زندگی روزہ انہوں نے رکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان کے 30 روزے تقریباً 30 روزوں کا ثواب اور 6 روزے 60 روزوں کا 360 روزوں کا ثواب، اس طرح جو ہے آپ کو سارے سال بھر جو ہے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح ہمیں آپ کو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ روزے کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں، روزے اور دیگر عبادات کے سلسلے میں، چونکہ وقت جو ہے زیادہ ہو چکا ہے تو زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ حضرات جو ہے سمجھدار ہیں تو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی، تو اگر کچھ سوالات وغیرہ ہو تو پھر انشاءاللہ ہم ان پر توجہ دیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے شیخ اگر اس اجلاس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر اختتام تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی شیخ صاحب کچھ ہو گیا نہیں، پھر اس کے بعد کچھ مسائل ختم ہو گیا اور بھی کچھ نہیں؟ ابھی تو ختم ہے نا شیخ، ابھی تو نہیں ہے، کچھ ہے تو آپ بتائیں کچھ۔ آپ وقفہ چاہتے ہاں نہیں تو ہاں ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ میں سے کہ جو ہے سوچا تھا کہ وقفہ دیں، کچھ بہت سوچ کے آیا تھا لیکن چلے مشکل نہیں ہے۔ تو جو بھائی حضرات ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی بھی ڈیوٹیز ہیں، جیسے ویکنڈ ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، کل کی تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر یعنی شاپنگ بھی ہوتی ہے، سودا سامان وغیرہ لینا، بہت ساری چیزیں رہتی ہیں۔ اس کے باوجود یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے اور نبی کریم کی شفاعت کے لیے، دینی معلومات کے لیے، اور ان معلومات کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے اس رمضان کو کم نیکیوں کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، بلکہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نیکی میں اضافہ کریں گے۔ تو نیکی میں اضافہ کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ کچھ سورتیں آپ کو یاد تھی، جیسے 20-25 صورتیں اس رمضان میں آپ 25 صورتیں زیادہ کر لیجیے۔ کچھ دعائیں یاد تھی، ان دعاؤں کو آپ کچھ زیادہ کر لیجیے، دعا میں اضافہ کیجیے، اور اسی طرح جو بھی نیکیاں کر سکتے ہیں قرآن کا ترجمہ جو ہے آپ اس کو پڑھیے، اس کو سنیے، خاص کر ہماری مائیں اور بہنیں جیسے بعض لوگ جو ہے کچھ غیر سختی کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں،
بھئی ہم تو کہتے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بے حلال روزی ہے، کھائیے پیجیے آپ، وہ کلو وشربوا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، کیوں روکتے ہو کھانے پینے سے، کیوں ان کو کمزور کرنا چاہتے آپ؟ جب آپ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے، مضبوطی آئے گی، روزے میں طاقت آئے گی، حلال کمائی کی محنت کی آپ کے پاس جو ہے وہ طاقت رہے گی، تو کھائیے پیجیے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں اتنا وقت نہ لگا دے کہ اس کی وجہ سے جو ہے عبادات میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر نماز باجماعت نہ چلی جائے، عورتوں کی نماز کا وقت نہ چلا جائے، تو خواتین ماشاءاللہ اگر پکوان کے ساتھ ساتھ ثواب بھی کمانا چاہتی ہیں تو بے شک ان کے پاس بہترین ذریعہ ہے کہ خاتون اپنے پاس پکوان کے ساتھ کچن کے اندر یوٹیوب کے اندر جو ہے موبائل فون میں قرآن کی تلاوت چلا دے یا قرآن کی تلاوت کا ترجمہ لگا لے، تو اس طرح جو ہے تلاوت بھی ہو رہی ہے اور پکوان بھی ہو رہا ہے، ترجمہ بھی سننے کے لیے مل رہا ہے، اچھی تقریر جو ہے ثواب کے لیے مل رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ طرح جو ہے خواتین کی محنت میں بھی جو ہے آسانی ہوتی ہے، دین بھلائی کا کچھ اچھا پروگرام جو ہمیں اخلاق تہذیب سکھائیں، ایسی کوئی چیزیں دیکھیں، تو اس کے سے جو ہے وقت بھی گزرتا ہے، پکوان بھی ہوتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے، لیکن نماز اپنے وقت پہ ادا کریں، دعا کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ اور اگر خواتین تھک جاتی ہیں، ہم کہیں مرد حضرات چھٹی کے دن یا تھوڑا وقت نکال کر خواتین کی مدد کریں، یا پھر خواتین تھک جاتی ہیں تو باہر سے خرید کے لا کے جو آپ افطار میں کچھ انتظام کریں، اس طرح کوئی نہ کوئی طریقہ اپنائیں کہ سب کو ثواب کمانے کا موقع ملے، کھائیں بھی پیتے رہیں، عبادت بھی کمائیں، اللہ سے اجر بھی حاصل کریں، برکت بھی حاصل کریں، اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی انعامات کچھ سوالات کر دیتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے جو بھی ماشاءاللہ دلچسپی اور ثواب کے لیے یہاں پہ سب تشریف لائے ہیں، تو انعام پہ یہ مت دیجیے، توجہ مت دیجیے کہ بھی انعام کس کو ملا کس کو نہیں ملا، لیکن عمومی طور پر آپ سب یہاں پہ آ کر اللہ کے دربار سے انعام کے مستحق بن چکے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کی برکت کی جو ہے آپ جو ہے جو بھی حق بنتا ہے وہ حق اس کے مستحق بن چکے ہیں ماشاءاللہ، اسی لیے فکر مت کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعجب ہمیں یہ ہوتا ہے بے شک کہ خوشی تو ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس حال میں حاضرین کو جمع کرنے کے لیے اتنے محنت بھی آپ اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں، واٹس ایپ پہ بھیجیں، فیس بک پہ ڈالیں، اعلان کریں۔ اب ہم صحابہ کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں نبی کریم کے ساتھ صحابہ کرام کبھی احد کے لیے چلے گئے، کبھی خندق کے لیے چلے گئے، کبھی تبوک کے لیے چلے گئے، تو مقصد کیا تھا ان کا کہ وہ لوگ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے، جان ان کی، پیسہ ان کا، سامان ان کا، سواری ان کی۔ ان صحابہ نے تو قربانی دی، لیکن وہ صحابہ جب گھر سے جا رہے تھے تو ان کی بیویوں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا؟ شوہر تو جا رہا ہے، واپس آئے گا کہ نہیں؟ بھروسہ نہیں، یعنی یہی زیادہ تیقن ہے کہ یہ جا رہے ہیں، شوہر جا رہا ہے، لیکن شوہر آنے تک بیوی کو پتا نہیں کہ وہ بیوی رہے گی یا بیوہ رہے گی، جو بچے ہیں وہ یتیم بنیں گے یا پھر باپ والے بچے رہیں گے۔ تو ان کے اندر جو قربانی کا جذبہ تھا، ان مردوں کے اندر، ان خواتین کے اندر جو شوہر کو جانے پر بیوہ ہونے کا امکان زیادہ تھا، تو کیوں لے جاتے تھے، کیوں بھیجتی تھی خواتین ان کو؟ ان پہ کیا، ان کا ذاتی مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں، آپ، ہم آج ساری دنیا میں کروڑوں جو مسلمان آج زمین پر موجود ہیں، ہم تک اسلام پہنچے۔ اگر یہ مرد حضرات جب نبی کے ساتھ نہ نکلتے، وہ خواتین ان کو تیار نہیں کرتی، وہ بچے یتیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ جو دشمن تھے اسلام کے مخالف، نبی کو ختم کر دیتے، مسلمانوں کو ختم کر دیتے، ہم اور آپ آج کہاں رہتے تھے؟ نعوذ باللہ کسی مندر میں، کسی چرچ میں، کوئی ملحد بن کر موجود لیٹ آئے گا حشر۔ تو ان لوگوں نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے قربانی پیش کی، کسی نے جان کی قربانی، یتیم بچوں نے باپ کی قربانی، عورت نے شوہر کی قربانی پیش کر کے بیوہ بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ اتنے دن اور کچھ قربانیاں، اور یہاں پر آپ کو ماشاءاللہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سواری ہے، یہاں پہ آرام کا حال ہے، روشنی ہے، اے سی ہے، اور پھر خوشحالی ہے، خوشی سے ہنستے مسکراتے ملاقات کرے اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر آخر میں شاید ضیافت بھی، یہ اللہ کا فضل ہے، پھر انعامات بھی،
تو اس پر ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ کس طرح کا ماحول یہاں پر آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو میرا مقصد کیا ہے کہ آج ماشاءاللہ مجھے پتا نہیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں. حافظ صاحب کدھر ہمارے حافظ صاحب محمود صاحب ذرا بتائیے کتنے ہیں؟ میرے خیال سے ایک صف میں کتنے شخص؟ تو ذرا گن کے بتائیے کہ آدھی جگہ تقریباً خواتین کے اندر ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ ان کا بہرحال وہ تو بالکل حال تو بھر چکا ہے ماشاءاللہ، لیکن آدھا حال جو خالی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مصروفیت زیادہ ہے یا اطلاع نہیں ملی یا یہ سوچے ہوں گے کہ بھئی روزے کے بارے میں معلومات ہمارے پاس ہے کیا جواب ہے. تو ذرا سوچے کہ وہ بڑی بڑی قربانیاں جنہوں نے کی تھی، کتنے دنوں کی قربانیاں، کتنے پیسوں کی، جانوں کی، آج ہم 3 گھنٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں. تو ذرا آپ اندر ایک جذبہ لائیے، اور جذبہ لانے کے لیے جو ہے جیسے ایسے جو اجتماع ہوتے ہیں یہاں پہ حاضری دیجیے. اور دوسری بات جو ہے نا، ایسے اجتماع میں آنے کے لیے کبھی کبھی جو ہے نا ابو خابر جاتے رہیے، وہاں پر قبروں کی زیارت بھی کیجیے کہ ہماری زندگی صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، آخرت بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے. واقعی کبھی کبھی ہم وہاں ابو خابر میں جاتے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، تو کئی قبریں کھودی ہوئی ہیں وہاں پر، تو جو قبریں خالی پڑی ہیں کھودی ہوئی، تو ہم جنازے تک پہنچنے کے لیے گاڑی دور رکھ کے پیدل جاتے ہیں، تو ان جو کھودی ہوئی قبروں کو چھلانگ لگاتے ہوئے پار کرتے جاتے ہیں. تو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قبر ہماری میری بن سکتی ہے. یہ بات زیادہ آتی ہے بار بار. وہاں تک پہنچنے سے پہلے کئی خبریں ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کب کیا ہونے والا ہے، کب ہماری موت آنے والی. اسی لیے جو ہے ذرا اپنے آخرت کو یاد کیجیے. پروگرام ختم ہونے کو جا رہا ہے. ابھی ہمارا پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہے انشاءاللہ. آخر میں جو ہے کچھ انعامات ہیں، ان کے نام جو ہے میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. سب سے پہلے خواتین کے جو انعامات ہیں ان کے 4 انعامات ہیں. وہاں خواتین میں کچھ عالمات فاضلات موجود ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ انعامات حاصل کریں گے. پہلا نام فرح شجاعت، فرح شجاعت. دوسرا انعام ہے رفعہ انجم. تیسرا انعام ہے آمنہ یعقوب. چوتھا انعام ہے فاطمہ فائز. فرح شجاعت، رفع انجم، آمنہ یعقوب، فاطمہ فائز، یہ 4 انعامات وہاں خواتین کے ساتھ موجود ہے. وہاں ہمارے کچھ عالمات موجود ہیں، ان کے ذریعے سے انشاءاللہ حاصل کریں. اس کے بعد جو ہے ہمارے یہاں مرد حضرات نے جن لوگوں نے انعامات حاصل کیا برائے کرم وہ اسٹیج پر تشریف لائے. ہمارے معزز علماء کرام مولانا نور اللہ بادشاہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے دست مبارک سے انعام پیش کریں. سب سے پہلے آپ کے چھوٹے بھائی برادر عبد الواحد پھر دوسرا انعام مولوی حافظ راشد مومن صاحب کے ہاتھ سے حاصل کریں گے. ریان پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا انعام حاصل کریں گے مرتضی مولوی عبد الشکور صاحب کے ذریعے سے. مرتضی ہو گیا ختم، جلد. اور آخری انعام ہے مبین فضیلت الشیخ مولانا عبد الحفیظ مانوی حفظہ اللہ کے ذریعے سے حاصل کریں گے. جلدی آ جائے، وقت ختم ہو رہا ہے. مبین اس کے بعد ہمارا آخری ایک تقریبی ایک ہدیہ ہے جو کہ آج اس پروگرام کے روح ہے فضیلت الشیخ مولانا عبد الباسط عبد الخالق حفظ اللہ، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس اجتماع کی کامیابی کے لیے انہوں نے اپنا وقت صرف کیا. انشاءاللہ ہمارے
صدر محترم فضیلت الشیخ مولانا عبد الحفیظ مانی حفظ اللہ کے دست مبارک سے جو ہے آپ کا تقریبی ہدیہ پیش کیا جائے. شیخ ایسا نہ رکھیں شیخ. نہیں شیخ نہیں تو ایسا نہیں رہے گا شیخ. ایسا نہیں رمزی نہیں ہے. اللہ جزا خیر آپ لوگوں کو. شیخ بہرحال اس طرح کے انعامات سے میرے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اتنی محنت کر کے جو دل کے جذبات جو ہے نا اس کی وجہ سے دل اتنا خوش ہوتا ہے, دعائیں نکلتا ہے آپ لوگ کے لیے. جزا خیر کے لیے ایسے انعامات پلیز اپنے پاس رکھیے گا. آئندہ کسی اور مہمان کو دیجیے مجھے پلیز. اس سے جو ہے نہیں اس سے جو ہے مجھے ذرا بچا کے وہ لے لیں. اچھا اس کے بعد ہمارا پروگرام ختم ہونے سے پہلے جو ہے آخر میں آپ تمام حضرات سے, تمام مرد حضرات سے, تمام خواتین سے, معزز علماء کرام سے اور اسی طرح سے تمام بچوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جاتے ہوئے جو ہے آپ کے لیے جو ہے چھوٹا سا کچھ سنیکس کا انتظام کیا ہے. بالخصوص ہمارے معزز مہمان کو آگے بڑھائے. پھر اس طرح ہمارے جو عمری حضرات ہیں اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ آپ باہر نکل سکتے. پہلے مہمانوں کو باہر بھیجائے, اسی طرح سے خواتین میں بھی. اور اسی کے ساتھ جو اختتام کا اعلان ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وجزاکم اللہ خیر. مبارک اللہ.